صرف ساتھ یہاں پیغام کربلا کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کربلا کے تذکرے کرنے کا، کربلا کے واقعات کا اظہار کرنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے ہمارے لیے محرم منانا کہ ہم کھچڑا پکا لیں یا بریانی بنا لیں یا شربت پی لیں تو سمجھے کہ ہم نے محرم ادا کر لیا، محرم کا حق، ایسا نہیں ہے۔ کربلا میں سب سے پہلا جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی، کہ حالات کیسے بھی سخت آ جائیں، ایمان کے معاملے میں ذرہ برابر شک و شبے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایمان کی پختگی جب ہوتی ہے تو آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام چونکہ اپنی امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ایمان پر مضبوط ہوتے تھے، اس لیے انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئی، اور انبیاء کے بعد پھر صحابہ، پھر اہل بیت، پھر ان کی آزمائشیں ہیں۔ ایمان ایک انعام ہے، جب انعام دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ یہ انعام جو تم کو دیا جا رہا ہے، جو مقام دیا جا رہا ہے، جو مرتبے دیے جا رہے ہیں تمہیں، تو امتحان سے گزاریں گے ہم تم کو، تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ صرف ایسے ہی تم کو یہ انعام و اکرام، یہ مقام و مرتبے، یہ عظمت اور یہ فضائل و مناقب نہیں دے دیے گئے، بلکہ آزمائش ہوئی تو اللہ کی راہ میں کیا کیا کچھ قربان نہیں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیں، اسماعیل کو قربان کیا، یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کی جدائی کو گوارا کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، بیماری ہوئی تو بیماری پہ صبر کر کے آزمائش سے گزرے۔ ہر نبی کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزرا ہے، حتیٰ کہ اہل بیت بھی اتنی شدید آزمائش سے گزارے گئے کہ اپنی شہادت تو دینا آسان ہے، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے دودھ پیتے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جوان بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھنا، اور اس پر بھی صبر کرنا اور ایمان پر مضبوط رہنا، اور زبان پر ایک حرف شکایت نہ لانا، اور ہر کسی کی شہادت پر یہ کہنا فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہوا، یہ اہل بیتی کا حصہ ہے۔ ورنہ تھوڑی سی مصیبت آئے آدمی کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، شکایتیں شروع ہو جاتی ہے، اللہ سے غلہ کرنے لگتا ہے، مولا مجھ پر یہ کیوں مصیبت۔ تو کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب نبی کے شہزادے اتنے قریب، اتنے صاحب اقتدار، اتنے طاقت و پاور والے، جب آزمائش ہوئی تو انہوں نے ایمان کو تھامے رکھا، ایمان کے اوپر مضبوط قائم رہے اور صبر کیا، آزمائش سے گزرے، کامیاب ہوئے۔ ان کی آزمائشوں کو، ان کے ایمان کی پختگی سے ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ دوسرا پیغام کربلا کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا۔ کیسا بھی مسئلہ آ جائے، چاہے دولت کی ضرورت ہو اسلام کے لیے تو دولت کو صرف کر دے آدمی، جان کا دینے کا موقع آ جائے تو جان دینے میں بھی گریز نہ کرے، اس لیے کہ یہ دولت بھی فانی ہے، یہ جان بھی فانی، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنی یہاں اسلام پہ جان کی نوبت آ گئی جان دینے کی، اور ہم اپنی زندگی کو محبوب رکھ کر ہم نے اپنی جان دینے سے گریز کیا، اسلام کے تحفظ کے لیے آگے نہیں بڑھے، یہ ہو سکتا ہے ہم 10-20 سال زیادہ جی جائے، لیکن اس کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں اس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ کربلا میں پیغام دیتا ہے، کربلا پیغام دیتی ہے کہ ایمان کی پختگی کے لیے ہر وقت تیار رہو، قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ تو صرف ایک جہاں، ایک دنیا اور یہ ایک جان قربان کرنا نہیں ہے۔ اللہ تمنا ہے کہ تو اگر ہزاروں جان دے تو ہر بار ہم اسلام کے لیے قربان کر دیں۔ یہ کربلا ایک جذبہ اور ایک پیغام دیتی ہے۔ تیسرا پیغام کربلا کا ملتا ہے عن المنکر، برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، جہاں بھی برائی دیکھو مدانہ سے کام لے کے مت نکلو، خاموشی اختیار مت کرو۔ امام علی مقام کے پاس یہ صورت تھی، چاہتے خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے۔ مکہ آ گئے تھے، محفوظ تھے مکہ میں ایسے لوگ تھے جو آپ کا تحفظ کرنے پہ صلاحیت و طاقت و قوت رکھتے تھے، چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، چاہتے تو مکہ سے اور نکل کسی اور جگہ ہجرت کر سکتے تھے، مگر امام علی مقام نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، برائی کو دیکھا، کھڑے ہو گئے کہ ایک خلیفہ اگر آج برا ایک خلیفہ قائم ہو گیا، یہ دستور چل پڑے گا اسلام میں
اور پھر ہر دور میں اس طرح کے بد عقیدہ، بد کردار، بد اعمال خلیفہ ہوتے رہیں گے۔ اسلام کی تعلیم جو میرے نانا نے اتنی محنت سے کی، وہ اسلام جو میرے نانا نے پیش کیا، میرے نانا نے اس کے لیے پتھر کھائے، زخم سہے، تکلیفیں جھیلی، جس کو ابو بکر نے اپنی جو ہے صداقت سے قائم کیا، جس کو عمر نے اپنی عدالت سے مضبوط کیا، جس کو عثمان نے اپنی ثقافت سے آگے بڑھایا، جس کو علی نے شجاعت سے فروغ دیا، آج ساری اتنی محنت پر پانی پھرنے والا تھا کہ ایک یزید ان ساری تعلیمات اور ان ساری اسلام کی مضبوطی کو ختم کرنے پہ آمادہ تھا۔ تو یہ ایک ایسی برائی تھی کہ امام علی مقام اس پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ قرآن عظیم کا ان کے پیش نظر حکم تھا۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں رب نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو، تم بہترین لوگ ہو، تمہارا کام کیا ہے، تم بہتر کیوں ہو، افضل کیوں ہو؟ افضل اس لیے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جب تک تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، افضل ترین کہلاؤ گے۔ جس وقت خود برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ یا برائی دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا شروع کر دو، مدانا شروع کر دو، اب تم بہتر نہیں رہے، تم خود بدترین ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو جب یہاں تو امت کے افراد کو، عام لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ برائی کو روکتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، تو امام علی مقام تو پھر سب سے اچھے تھے، نبی کی اولاد تھے، نبی کے شہزادے تھے، ان کے بہترین ہونے کا پھر کتنا بڑا معاملہ تھا۔ تو ان پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری تھی کہ برائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ چوتھا پیغام کربلا میں ہمیں ملتا ہے استقامت علی الحق، حق پر قائم مضبوطی کے ساتھ ہو جانا۔ امام اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، کشمکش نہیں تھی امام کو کہ میں صحیح ہوں یا نہیں۔ امام علی مقام کی پوزیشن نہیں تھی کہ کہیں میں غلط تو نہیں کام کر رہا ہوں۔ جب پوری شریعت کے تقاضوں پر غور و فکر کر لیا امام علی مقام نے، اور جب واضح ہو گیا کہ میں حق پر ہوں، اور جب میں حق پر ہوں، استقامت علی الحق پر قائم ہوں، تو اب جان جائے پرواہ نہیں، اولاد قربان ہو جائے پرواہ نہیں۔ یہ پیغام دیا امام نے کہ جب تم حق پر رہو، جب تمہیں واضح ہو جائے کہ تم حق پر ہے، تو پھر کسی باطل سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعداد مت دیکھو باطل کی، اس کا شور و گل مت دیکھو، اس کی بھیڑ مت دیکھو، تم تنہا کیوں نہ رہو، حق پر ہو۔ آقا کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا حق بولو اگرچہ تنہا رہ جاؤ، پوری دنیا ایک طرف ہو، مگر تم جب اگر حق پر اور یقین ہے تمہیں حق دے حقانیت کا، تو پھر پوری دنیا کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کربلا میں وہی امام کا پہلو نظر آتا ہے، 22,000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام طبری نے لکھا کہ ان 22,000 میں 500 تو مفتیان اکرام بھی تھے یزید کے ساتھ، مفتی تھے اس میں بھائی، عالم فاضل تھے اس میں، حفاظ قرآن تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں جو حافظ قرآن تھے یزید کی فوج میں تھے۔ لیکن امام علی مقام نے یہ نہیں دیکھا یہ مفتی صاحب ہے، یہ حافظ صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، اگرچہ یہ حافظ قاری مفتی ہے لیکن نہ حق پر ہے، تو امام علی مقام ان کے خلاف بھی تلوار لے کے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، تعداد سے معروف نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے کہ باطل تعداد میں زیادہ ہوتا ہے، باطل تعداد میں زیادہ ہوتا ہے، حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ قلیل ہوتا ہے، مگر ایک بڑی خاص خوبی ہے حق کے اندر، حق اور باطل کو اگر آپ کمپیئر کریں گے، تقابل کریں گے، تو بہت ایک قیمتی جملہ دے رہا ہوں میں، اس کو لے لیں آپ، کہ باطل تعداد میں زیادہ ہوتا ہے، حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو جب زیادہ ہوتا ہے تو باطل میں شور بہت ہوتا ہے، باطل میں شور بہت ہوتا ہے، لیکن حق میں زور بہت ہوتا ہے۔ تو ہمیں شور نہیں دیکھنا ہے، زور دیکھنا ہے۔ امام کے پاس زور تھا، شور نہیں تھا، 22,000 میں صرف شور ہی شور تھا۔ تو شور سے محروم مت ہوا کیجیے بھائی۔ اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہم صحیح، اتنی بھیڑ کہہ رہی تو غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، تعداد پر معیار نہیں ہوتا، تعداد اور شور کی بنیاد پہ حقانیت نہیں پہچانی جاتی۔ اگر تعداد پر ہی فیصلہ کرنا آپ کا اگر شیوا ہے، تو پھر آپ بدر کے بارے میں کیا کہیں گے کہ 1100 ایک طرف ہے، 313 ایک طرف ہے؟ پھر کربلا کے بارے میں کیا کہیں گے پھر آپ کہ 22,000 ایک طرف ہے، 72 ایک طرف ہے؟ کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمپیریزم ہی نہیں ہو سکتا بھائی۔ 22,000 کہاں اور 72 کہاں؟ ایک گنا تعداد نہیں، 2 گنا تعداد نہیں، کئی گنا تعداد ہے۔
تو تعداد سے مروب نہیں ہونا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام، ہمارے علماء اہل سنت بار بار تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل سنت ہیں. اگرچہ ہماری تعداد بظاہر گھٹ رہی ہوتا ہے کہ ہمارے سنی کوئی وہابی ہو جاتے، کوئی شیعہ ہو جاتے، کوئی غیر مقلد ہو جاتے، اور پھر اس پر ایک ذہن میں وسوسہ آتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی اگر ہم حق پر ہوتے تو ہماری تعداد کیوں گھٹ رہی ہے، یہ وہابی کیوں بڑھ رہے ہیں. کل ایک محلے میں کوئی وہابی نہیں تھا، سب سنی تھے. آج ایک وہابی آیا، سعودیہ ریٹرن ہوئے، سعودیہ سے آئے وہابی بن کر آ گئے. صاحب وہابی بنے، بازو والا گھر گیا، بازو والا، پھر اس کے بازو والا، اس کے بازو والا، پتہ چلا ایک مسجد بھی بن گئی، آدھا محلہ وہابی ہو گیا. اب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے بھائی یہ غلط ہوتے تو یہ بڑھتے کیوں، ان کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے. ہر کوئی آ رہا ہے سنیوں میں سے ہی نکال کے لے جا رہا ہے. تو آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تعداد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا، تعداد کی بنیادوں پہ اگر تم فیصلہ کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو آقا نے کہا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہا قوم بنی اسرائیل میں بھی یہ ہوا کہ وہ 72 فرقے ہو گئے، 72 ٹکڑے ہوئے. انہوں نے حقیقی اسلام کو چھوڑ دیا، حقانیت کو چھوڑا، اب 72 گروہ میں بڑھ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملہ، اور میری امت میں بھی اختلافات ہوں گے، میری امت میں بھی انتشار ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا بنی اسرائیل تو 72 ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. 73 لوگ نکلیں گے، نہیں کہا 73 فرقے، ایک ایک فرقے میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہوں گی، نشانی کیا ہوں گی. جہاں 72 زیادہ ہے، ایک طرف 72 اور ایک طرف ایک ہے، ایک زیادہ ہے کہ 72 زیادہ ہے؟ بولو 72 زیادہ ہے نا. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو حق پر ہے اس کی پہچان کیا ہوں گی. قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی حق پر ہوگا، وہی جماعت حق پر ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں وہ پاکستان کا ایک نمونہ. بیچ کی ابھی کی بات ہے، مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے سنی ہے بامبے کے، ہمارے ایک عزیز دوست ہے، فون پہ بات ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگے فاروق صاحب آپ ویڈیو پر تقریباً 14-15 سال سے آ رہے ہیں. میں کہا جی آپ کے ویورز اتنے زیادہ نہیں ہیں. ایک وہ مرزا علی آیا ہے بولے پاکستان کا نابیکار انجینئر مرزا، جس کو ہم مرزا پلمبر بولتے ہیں. کہا کہ وہ آپ کے بعد آیا، چند عرصہ پہلے آیا، بس 5-6 سال میں سے اس کی ویڈیو آ رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ فرعون نے جب خدا کا دعویٰ کیا تو فرعون کو خدا ماننے والے بھی کچھ لوگ تھے کہ نہیں تھے، کہ وہ اکیلا ہی نکل پڑا تھا؟ ارے بھائی فرعون کے اتنے ماننے والے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اسی لیے تو اس سے بچا کر اپنی قوم کو لے پڑ چلے، دریا نیل پار کر لیا، اور وہ اپنی پوری قوم کے پیچھے لگا ہوا ہے. حضرت موسیٰ اگر مل جائے تو پوری قوم سمیت غارت کر دوں، ان کو ہلاک کر دوں. میں نے کہا جب نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تو اکیلا تھا کہ بہت سارے تھے اس کے ساتھ؟ ایک تنہا حضرت ابراہیم تھے جو اس کی خدائی کو چیلنج کر رہے تھے، پوری آبادی تو اس کو خدا مان کے سجدہ کر رہی تھی. تو تعداد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتی. اگر مرزا علی حق پر ہوتا تو ہمارے علماء اہل سنت نے بارہا اس کو مناظرے کے چیلنج کیا، آج تک بیٹھا کیوں نہیں وہ مناظرے میں؟ پھر لالی پاپ کیا دیتا ہے اس معاملے میں؟ جب بھی اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ بکواس کرتے ہو، بیوقوف بناتے ہو، جھوٹے حوالے پیش کرتے ہو، جھوٹی حدیثیں کوٹ کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، تم حدیثوں کے اندر کاٹ چھاٹ کرتے ہو، اپنے مطلب کی لیتے ہو، بات کی چیزیں چھوڑ دیتے ہو. تمہاری خیانتیں پکڑی گئی، تمہارے جھوٹ پکڑے گئے، تمہارے فریب پکڑے گئے، تمہاری ابلیسی سوچ دیکھی گئی. جب تم کو اہل سنت کے علماء چیلنج کر رہے آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہتا ہے دیکھو صاحب تمہارے تو خود آپس میں اختلاف ہے، دیوبندی سنیوں کو کافر کہتے ہیں، سنی شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث کو. پہلے آپس میں تم میچ کھیل لو، جو جیت جائے وہ مجھ سے مقابلہ کرو. اس سے بڑا کوئی فریب دنیا میں نہیں ہے. کل تو ایسا ہوگا کہ اگر آپ کسی ہندو سے کہے کہ بھائی آپ مجھ سے اس بارے میں ڈیبیٹ کیجئے، تو کل ہندو بھی بچنے کے لیے کہیں گا ایسا کرو آپ پہلے عیسائیوں سے کر لو، یہودیوں سے کر لو، پارسیوں سے کر لو، کرسچن سے کر لو، سب سے ان سے کر لو، صاحب جینوں سے کر لو. جب تم میں جو میچ جیتے وہ مجھ سے آ کے بات کرے. تو زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو تعداد زیادہ ہونا کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی.
دلیل اور معیار ہوتا ہے کہ اس کے دلائل و براہین کیا ہے. دلیل کس کے پاس مضبوط ہے؟ قرآن و حدیث کی بولی کون بول رہا ہے؟ اللہ رسول کی بات کون کر رہا ہے؟ بھیڑ ہمارے یہاں معیار نہیں ہوتی. یہ ہمیں کربلا کا واقعہ سکھاتا ہے. پانچواں پیغام کربلا سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حق کے مقابل رشتہ دار نہ دیکھے جائیں. رشتہ دار اگر خدا نہ خواستہ باطل پہ ہو تو پھر رشتہ داری نہیں دیکھی جائیں گی. اگر باپ باطل پر ہے، اللہ نہ کرے کسی کا باپ باطل ہو، ہمارے والدین، ماں باپ، بھائی سب ایمان پہ رہے اور سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، لیکن اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی آزمائش آ جائے، کسی کو آزمایا جائے، باپ خدا نہ خواستہ بدعقیدہ ہو گیا، رشتہ ختم. اسلام میں رشتے خون کے نہیں مانے جاتے، ایمان کے مانے جاتے ہیں. ارے خون کے رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے تو جانور کے بھی بچے ہوتے ہیں، جانور بھی بچے جن دیتے. بچے پیدا کرنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. وہ تو ایسا ہوا کہ اپنی مزہ مستی کے لیے بیوی کے ساتھ مشغول تھے، اچانک ہی آ گئے صاحبزادے. کوئی بہت پروگرام اور پلاننگ نہیں تھی، کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لیا کسی نے اپنے بچے کو پیدا کر کے کہ بہت بڑا پہاڑ کھود کے آ گئے. اصل چیز تو یہ ہے جناب کہ یہ آپ کی اولاد، آپ کے باپ، آپ کے ماں، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، تب تک دوست و احباب ہے، تب تک یہ رشتہ قائم ہے جب تک ایمان کا رشتہ سلامت ہے. خدا نہ خواستہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ گیا، اب باپ باپ نہیں ہے، بیٹا بیٹا نہیں ہے، بھائی بھائی نہیں. اور یہ کربلا میں ہمیں ملا. آپ کو حیرانی ہوگی، میں اس لیے بتا رہا ہوں، صرف کل کی ایک مجلس ہے. اصل میں ہوا یہ کہ اس سال خلفائے راشدین پہ مجھے بولنا پڑا حالات کی بنیاد پہ، ورنہ کربلا کے واقعات میں خلفاء کا ذکر بہت کم کرتا ہوں. یعنی سیریز وائز میں ہی نہیں چلتا، پہلے دن سے حضرت علی کی فضیلت اور پھر سیدھا کربلا شروع کر دیتا ہوں. مجھے تو کربلا بیان کرنے کے لیے 4 دن لگتے ہیں. واقعات کربلا کے بعد کے لیے پھر 2 مجلسیں لگتی ہے، 6 مجلس تو اسی میں چاہیے مجھے. اب میں خود پریشان و حیران ہوں، آج اور کل کیا بولنا ہے، کتنا چھوڑنا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. ایک دن میں صرف کربلا بیان کرنا میرے بس میں تو نہیں ہے کم سے کم. تو ہو سکتا ہے کل واقعہ نہ آئے، اس لیے میں یہ آج عرض کر دے رہا ہوں کہ کربلا میں رشتہ دار بھی مد مقابل بھی تھے. عمر ابن سعد جو آیا تھا، فوج کا کمانڈر تھا، یہ امام حسین کا رشتہ دار تھا. کئی ایسے رشتہ دار تھے جو اس طرف تھے اور اس طرف تھے. اور حیرانی تب ہو گئی کہ جب آپ دیکھیں گے حضرت عباس علم بردار جو امام علی مقام کے بھائی تھے، امام حسین کی فوج کے کمانڈر آف چیف تھے، امام نے ان کو علم سنبھالا تھا. شمر ذی الجوشن جس نے امام حسین کے گردن پہ چھری چلائی، جن کا سر تن سے جدا کیا، حضرت عباس کا ماموں ہوتا تھا. اور جب شمر آیا، آنے سے پہلے، کربلا آنے سے پہلے اس نے ابن زیاد سے کہا. ابھی ابن زیاد کون تھا، اس سب تفصیلات آ جائیں گی، جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. ابن زیاد سے کہا کہ میرے بھانجے بھی کربلا آ گئے ہیں حسین کے ساتھ، امان نامہ دے دے، تاکہ میں اپنے بھانجوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کے امام حسین سے ہٹا دوں گا. اس نے امان نامہ دے دیا، کہا جاؤ، اگر وہ جنگ سے ہٹ جائے، میدان چھوڑ دے تو امان ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی اسے باس پرس نہیں ہے. امان لے کے شمر آیا میدان میں. آواز دی، کہاں ہے میرے بھانجے، کہاں ہے ام بنین کے صاحبزادے؟ ام بنین نام تھا حضرت عباس کی والدہ کا. امام ہے حضرت سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا نکاح کیا تھا علی نے، حضرت ام بنین سے کیا تھا. ایک بہادر قبیلے کی خاتون تھی، اور انتقال سے پہلے خود حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ آپ میرے بعد نکاح کر لیجئے گا، اس لیے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ایک ماں کی ضرورت ہے ان کو. تو آپ کسی بہادر قبیلے کی خاتون سے کرنا. اور میرے خیال میں ام بنین ایک بہادر قبیلے کی نیک پارسا صالحہ عورت ہے، بڑی ان کی نیکی اور پارسائی کے قصے مشہور تھے. آپ ان سے کرنا. علی نے پیغام دیا، انہوں نے قبول کر لیا. ان سے حضرت عباس علم بردار پیدا ہوا. شمر اس کا بھائی تھا، ام بنین کا ماموں ہوتے تھے حضرت عباس کے. شمر مردود جو پورے کربلا کا سب سے خطرناک کیریکٹر ہے، یہ آتا ہے، کہاں میرے بھانجے؟ حضرت عباس سن رہے، آگے نہیں بڑھتے. امام حسین نے سنا، کہا ماموں ہے تمہارا، پکار رہا ہے، جا کے سن تو لو. کہا امام علی مقام میرے آقا، خدا کی قسم اس کی آواز بھی میرے کانوں پہ پار پڑ رہی ہے، اس کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا. کہا نہیں ماموں ہے، جاؤ سن لو کیا کہنا چاہتا ہے. عباس، اللہ نے عقل و فہم دیا ہے تمہیں، تم اس کی ہر بات کا جواب دینا جانتے ہو. حضرت عباس علم بردار گئے اس کے پاس. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حسین تمہیں ورگلا کے لیے آیا ہے، تم دیکھ نہیں رہے 22,000 کی فوج ہے، تم ہو کتنے؟ کیا زندہ بچ کے جاؤں گے؟ کام بچنے نہیں آئے ہیں، قربانی دینے آئے ہیں. بچنا ہوتا تو آتے ہی کیوں.
کہا صاحبزادی صرف جوش کی باتیں ہیں، ابھی بھری جوانی ہے، بہت بہاریں دیکھنی ہے، تم نے ابھی دنیا کی کتنی بہاریں دیکھی ہیں؟ یہ امان نامہ لایا ہوں ابن زیاد سے۔ کہا آپ نے فرمایا پتا امان نامہ دکھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا میں نے شمر کے جتنے بھانجے عباس علمبردار فلا فلا اور بھی ان کے بھائی تھے سب کو امان دے دی۔ کہا اس میں حسین پاک کا نام نہیں، حسین پاک کو امان نہیں ہے؟ کہا حسین تو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، اس کو کیسے امان مل سکتی ہے؟ حضرت عباس نے اس امان نامے کو پھاڑا، زمین پر پھینکا، پیروں سے کچل کے فرمایا یہ ہے تیرے امان نامے کی عزت ہمارے نزدیک، یہ ہے اوقات۔ کہا خدا کی قسم ماموں تو رشتے میں بھلا ہمارا ماموں ہے، لیکن حسین پاک میرے بھائی نہیں میرے آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے شہید کر دیا اور اللہ نے فرمایا اے عباس تیری خواہش کیا ہے، تو میں اللہ سے عرض کروں گا مولا دنیا میں پھر بھیج اور پھر حسین پہ قربان ہو جاؤں، پھر پیدا کیا جاؤں، پھر حسین پہ قربان ہو جاؤں۔ 1000 مرتبہ اگر مجھے پیدا کیا جائے تو میں حسین کے قدموں پہ جان دے دوں۔ شمر تو نہیں جانتا امام علی مقام کا مقام کیا ہے، رشتہ داریاں نہیں دیکھی گئی ہے بھائی۔ عمرو بن عاص کو نہیں دیکھا امام علی مقام میں رشتہ دار ہے، شمر نے نہیں دیکھا رشتہ داری، نہ انہوں نے رشتہ داری۔ کیوں؟ کہ ہاں جنگ ایک ایمان کے تقاضا ہے، ایمان کی جنگ ہے۔ یہ سنیوں کو کربلا اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف واقعہ سن کے ایک ہاں بھائی سن لیے بہت اچھا لگا بہت اچھی تقریر ہوئی، نہیں چلو آؤ لاؤ کھچڑا بناؤ یار، لاؤ شربت بناؤ۔ میں شربت کھچڑے کا خلاف نہیں ہوں، وہ تو اصالِ ثواب کے ذریعے، صرف اسی کا نام محرم نہیں ہے۔ کربلا ایک پیغام ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نہیں لائیں گے کربلا کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور کربلا سمجھ نہیں سکتے تو صرف مجلس منعقد کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تمہارے اپنے باپ اپنے بھائی کو دوست اس وقت تک نہ سمجھو جب تک وہ ایمان پر ہے، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کرے تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ تمہارے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ دوست ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، فاروق رضوی نہیں کہہ رہا ہے، اور پارہ نمبر ہے اس کا 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23 ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ۔ اگر کفر کے باوجود تم نے اپنے باپ کو باپ سمجھا، بھائی کو بھائی سمجھا، اللہ فرماتا ہے پھر تم ظالموں میں سے ہو، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو تم۔ تو قرآن یہاں دعوت دے رہا ہے کہ باپ کو باپ نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لے، بھائی کو بھائی نہ سمجھو اگر ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کر لے، عزیز و اقارب کو عزیز و اقارب نہ سمجھو اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر دو۔ آج ہمارے حالت کیا ہو گئے، ایک بریانی کی بوٹیوں کے لیے ہم وہابیوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں، کہتے چلتا ہے نا یار ہندوستان میں رہ رہے ہیں کھا لو کیا فرق پڑتا ہے، مولوی جی کی باتیں چھوڑو یار، مولوی لوگ صرف تقریروں میں ہنر بتاتے ہیں اپنا، بھیا کھانا کھا لیا بھابھی کے گھر کا، کہا جاتا ہے ان کا سبیہ نہیں چلتا، غدار رسول ہے گستاخ رسول ہے، نہیں صاحب، ارے مولویوں کی بات ہے، اللہ کا تو نام لے کے ذبح کر رہا نا، اب تیرے کہنے سے چلے گا کہ شریعت کے کہنے سے چلے گا؟ جس کے دل میں محبت رسول نہیں، جس کا حکم کا یہ عالم من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے، ایسے بدترین کافر ایک بار نہیں حالت کہتے کروڑ بار بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے، وہ مردار ہے مردار ہے مردار ہے، مثل سور کے حرام ہے۔ اور جب لقمے ایسے کھائیں گے وہابیوں کے گھروں کے دعوتیں اڑاؤں گے تو پھر ایمان کہاں، اس کی رمق کہاں رہیں گی، اس کی چمک کہاں رہیں گی، اس کی خوبی کہاں رہیں گی، پھر کہاں سے حق نکلے گا جی بھائی؟ تو یہ کربلا میں پیغام دیتی ہے، اور ایک پیغام کربلا یہ دیتی ہے کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، نظر آخرت پہ رکھو، دنیا کے معاملات پہ نظر اتنی نہیں۔ امام نے اپنے بچوں کی زندگی نہیں دیکھی، ہم ہوتے کہتے ٹھیک ہے بھائی میری تو عمر ہو گئی، میں مرنا چاہتا ہوں مر جاؤں گا، لیکن بھائی میرے بچے تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، 6 ماہ کا علی اصغر ہے، 18 سال کا علی اکبر ہے، 21 اور 22 سال کا جو ہے قاسم ہے، میرے بھتیجے ہیں میرے بیٹے ہیں، انہوں نے تو ابھی زندگی دیکھی نہیں، ان کی تو شادیاں نہیں ہوئی، کمپرمائز کر لو بھائی، کمپرمائز کی صورت پیدا کر لو، دنیا میں ان کو زندگی مل جائے گی، ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہر چیز کے لیے ایک حل ہے ہمارے پاس، اللہ صاحب معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں دیکھا امام نے،
حالانکہ بخدا اگر امام اس معاملے کو لے کر اپنی اولادوں کو، اپنے کنبے کو دیکھ کر کوئی مصالحت کی صورت نکال لیتے تو شرعاً وہ بھی جائز ہوتا کہ جان کو بچانا یہ بھی ایک شریعت کا تقاضا ہے، لیکن امام نے دیکھا کہ آج تو ہماری اہل بیت کی جان بچ جائیں گی لیکن قیامت تک پھر اسلام نہ رہے گا، کفر اور گمراہیت کی ایک آمیزش کا ایک مجموعہ بن جائے گا۔ اسلام کو اگر قیامت تک خالص رکھنا ہے تو آج قربانی مجھے دینی پڑے گی۔ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا کی کیا کامیابی؟ یزید انعام و اکرام دے دے گا لیکن یہ انعام و اکرام کس کام کے؟ اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دہی کی نوبت آ گئی، کیا جواب دوں گا میں نانا کو؟ یہ آخرت کی کامیابی کی بنیاد پر دنیا کی رنگینیوں کو آپ نے ٹھوکر مار دی، اور آپ کے پیش نظر یہ آیت تھی کہ آج ہم تو انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہماری موت نہیں ہوں گی، قیامت تک ہماری بقا ہوں گی، کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بَلْ أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک نقطے پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، میں تو یہی مانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، دو ذاتوں کا مجھ پہ بہت فیض ہے اور میں نے بارہا محسوس کیا ہے، ایک سرکار تاج الاولیاء، ایک اعلیٰ حضرت۔ ایک کی دعاؤں سے وجود ہے، ایک کے فیض سے علم ہے۔ بارہا میں نے کہا میری والدہ کو 13 سال اولاد نہیں ہوئی تھی، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جب ماں نے ہماری دعائیں کی تو میرا وجود ہوا ہے، میں پیدا ہوا ہوں۔ اس لیے میں مانتا ہوں کہ بھائی میں بھیجا تاج الاولیاء کی دعاؤں کے ذریعے ہوں۔ تو دو ذاتوں کا بہت فیض ہے، میں بڑا غور کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی باتوں پہ غور کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پہ غور کرتا ہوں۔ میں جب یہ ترجمہ دیکھ رہا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو وہابڑوں کا بھی ترجمہ دیکھا، انہوں نے کیا کیا بھائی، اور پھر حالت کا دیکھا تو قربان جاؤں میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کنز الایمان پر، کیا ترجمہ ہے۔ تو اٹھاؤ تھانوی صاحب کا، تھانوی صاحب کہتے انہیں مردہ نہ سمجھنا، اٹھائیے آپ حافظ جالندھری کا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا، مودودی کا اٹھائیے مردہ نہ سمجھنا، محمود الحسن کا اٹھائیے مردہ نہ سمجھنا، جتنے وہابی سب مردہ نہ سمجھنا، مردہ نہ سمجھنا، مگر حالت کہتے سمجھنا نہیں، مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ خیال کی منزل پہلے ہے، سمجھنے کی منزل بعد میں ہے۔ خیال بھی نہ کرنا، سمجھنے کی منزل بعد میں ہے، اور خیال کی منزل مثال کے طور پہ میں یہاں کسی صاحب کو کہوں ارے بھائی بمبئی کے، اب جیسے ہمارے غلام یاسین بھائی دیکھو بھائی بمبئی کے امین صلاح صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اب یہ امین صلاح کو بھول چکے ہیں، زمانہ ہو گیا، تو یہ اب اپنے خیالوں میں پہلے امین صلاح کو سمجھنے کی کوشش کرے، خیالوں میں لا رہے کون امین صلاح، تو اب میں کہتا ہوں ارے یار وہ لمبے لمبے سے نہیں ہے کیا، اب یہ خیالوں میں تصور کا خاکہ بنتا جا رہا ہے، ارے یار وہ جن کے گال تھوڑے سے ایسے ہیں، ماشاءاللہ بڑے گورے گورے ہیں، تو ماما باندھتے ہیں، زلفیں ایسی ہے۔ اب یہ میں جیسے سے بتا رہا ہوں، میں بتاتا جا رہا ہوں، خیال ان کا آتا جا رہا ہے۔ جب خیال پورا مکمل ہوا، امین صلاح کی ذات اب سمجھ میں آئی، اچھا وہ امین صلاح، تو سمجھنے کی منزل بعد میں تھی، خیال کی منزل پہلے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے جب اللہ کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے تو تم کیا سمجھو گے ان کی حیات کو؟ ارے ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، تم کیا خیال کرو کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے؟ تم اس منزل پہ جا ہی نہیں سکتی، خیال کی بھی منزل پر تم نہیں آ سکتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی شان ہے۔ تو امام علی مقام کے پیش نظر یہ آیت تھی کہ آج کی فنا قیامت تک کی پکا ہے، اور وہی ہوا جیسا امام نے سوچا تھا، جیسا امام کا خیال و تصور تھا۔ آج کون زندہ ہے؟ یزید زندہ ہے کہ حسین زندہ ہے؟ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ فتح کس کی منائی جا رہی ہے؟ ظاہراً تو یزید فتح یاب ہوا تھا، لیکن خدا کی قسم وہ ایک وقتی فتح تھی، مگر قیامت تک فاتح حضرت امام علی مقام کو کہا جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے یزید سے پوچھو وہ تیرا راج کہاں ہے، یزید سے پوچھو وہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہی رہے گا، اے یزید لعنت کے سوا تیری یاد کہاں ہے۔ تو اگر یادوں میں بھی آتا ہے تو لعنتوں کے ساتھ آتا ہے، ورنہ ایک تو یاد نہیں کرتا کوئی تیرے کو، جب یاد بھی کرے تو کیسے یاد آتا ہے؟ لعنتوں کے ساتھ۔ یہ چیز سے پوچھو وہ تیرا راج کہاں ہے، راج ختم ہو گئے،
آج حسین شہنشاہ ہے، آج بھی شہنشاہ، کل بھی شہنشاہ، ایسا شہنشاہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے حسین۔ ہاں غریب نواز کہتے ہیں کہ دی پناہ حسین، حسین دین کی پناہ میں نہیں ہے، دین حسین کی پناہ میں ہے۔ دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کا تحفظ کرنے والا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ۔ یہ کربلا کا ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ آخرت کی زندگی پہ نظر رکھو۔ ساتواں پیغام صبر و رضا، اور صبر و رضا کے ساتھ شکر کی منزل۔ صبر کرنا آسان ہے، شکر کرنا بڑا مشکل ہے بھائی۔ صبر آسان ہے، شکر مشکل ہے۔ کیسے؟ اب کسی کوئی بھوکا ہے، کھانا ہی نہ ملے تو صبر ہی کرے گا نا۔ اور کسی کو بہت عیش و عشرت کی زندگی دے دی جائے تو رنگینیوں میں ایسا گم ہوتا ہے کہ شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ بابا فرید کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے اسرار الاولیاء میں، خواجہ بدر اسحاق لکھتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے مشائخ کے درمیان، صبر افضل کہ شکر افضل؟ مشائخ نے کہا صبر افضل ہے۔ کہا دلیل؟ کہا قرآن میں جب آیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نے کہا شکر افضل ہے، تو بابا فرید نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو صبر افضل ہے شکر سے زیادہ، لیکن امام علی مقام کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں دونوں منزلوں پر پاتا ہوں۔ کربلا میں صبر بھی نظر آتا ہے، شکر بھی نظر آتا ہے۔ کہ صبر تو اس پر ہے کہ پیاسے ہیں، تکلیف ہے، اہل و عیال شہید ہو رہے ہیں، صبر بھی ہے، مگر جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو آپ شکایت نہیں کرتے، آپ جو ہے راہ و فگا نہیں کرتے، غلا نہیں کرتے، بلکہ کیا فرماتے؟ فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہوا۔ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کربلا کے بہت سارے پیغام ہیں، میں نے مختصر وقت میں، زیادہ وقت ہو رہا ہے اس لیے 7 پیغام بتائے، ورنہ صرف پیغامات پر گفتگو کرے تو 1 سے 2 خطاب اسی پر ہو سکتے ہیں۔ جب خطوط آنے لگے امام علی مقام کے پاس کوفہ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے۔ ملا باقر مجلسی جو شیعوں کا بہت معتبر عالم ہے، میں شیعوں کے حوالے سے دیتا ہوں کہ اس لیے نہیں دیتا کہ ہم ان کی کتابوں کو حجت مانتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اہل سنت کی کتابیں ہیں، تاریخ تبریہ ہمارے ہاں، البدایہ والنہایہ جیسی کتابیں ہیں، الکامل ابن کثیر کی ہمارے پاس ایسی معتبر کتابیں ہیں، ابن جوزی کی تاریخ الاسلام ہے، یہ بڑی بڑی جو ہے تاریخ کی کئی کئی جلدوں میں کتابیں ہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہے، لیکن میں شیعوں کی کتابوں کے اکثر حوالے سے دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ تمہاری اپنی کتابیں خود کہتی ہے کہ غداروں کی تعداد کتنی ہے، تمہارے گھر کی شہادتیں کہ بلایا تمہیں نے تھا اور کتنوں نے مل کر بلایا تھا، 1-2 لوگوں نے نہیں بلایا تھا، اس لیے آج پوری قوم سینہ پیٹ رہی ہے۔ کیا غضب کر دیا ہم نے، بلا کر شہید کروا دیا۔ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العلوم، جلاء العیون، جلد 4 صفحہ 138 پہ لکھتا ہے 12,000 خطوط لکھے گئے امام کی طرف۔ کتنے؟ 12,000 لوگوں نے خط لکھے، آئیے آئیے آئیے۔ امام کے نزدیک غداریاں مشہور تھی ان کی، پچھو پیش کرتے رہے۔ پھر اہل مکہ نے مشورہ دیا، جلیل القدر صاحب نے مشورہ دیا کہ پہلے آپ نہ نکلے، مسلم ابن عقیل آپ کے جو بھائی ہے چچا زاد، ان کو آگے بھیج دیں۔ حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے صاحبزادے تھے حضرت مسلم، پہلے قاسم بنا کر ان کو بھیج دیں، آپ کی جان بہت عزیز ہے، آپ کی شہادت اسلام کے لیے بہت نقصان دہ ہے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غداری ہو، دھوکے بازی ہو اور آپ کو شہید نہ کر دیا جائے۔ شہادت مشہور تھی ویسے، مگر یہ صحابہ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ وہی موقع ہے کہ آپ کو شہید ہوں گے، ذہن میں تو تھا، حدیثیں ان کے پیش نظر تھی، رسول اللہ کی پیشن گوئیاں تھی، سرکار نے بتا دیا تھا کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، لیکن یہ تصور نہیں تھا کہ یہ ابھی ہی واقعہ ہوگا، کیونکہ کربلا کہا تھا، یہاں معاملہ کوفہ کا تھا، کوفہ بلایا جا رہا تھا۔ جب صحابہ نے مشورہ دیا، اہل بیت نے مشورہ دیا، تو آپ نے مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا، حضرت مسلم سے کہا کہ تم میرے نائب اور قاصد بن کے جاؤ، لوگوں سے بیعت لو کوفہ میں، جب وہ بیعت کر لے تو میں محسوس ہو کہ حالات سازگار ہے، اہل کوفہ ہمارا ساتھ دینے کی بالکل وعدہ کرتے ہیں، پکتے ہیں، پکا ہے، پختہ ہے، یقین ہو تو پھر مجھے خط لکھنا۔
اور میں بھی نکلنے کی تیاری کرتا ہوں. امام علی مقام بھی نکلنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے اور مسلم ابن عقیل کو بھیجا. حضرت مسلم اپنے گھر آئے, اہلیہ سے الوداع کہا, سامان وغیرہ کچھ ساتھ میں لیا, سواری لی. 2 صاحبزادے تھے چھوٹے چھوٹے, ایک کی عمر 10 سال, ایک کی عمر 12 سال. 12 سال کے تھے محمد, ان کا نام تھا محمد ابن مسلم. 10 سال کا ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا ابراہیم ابن مسلم. یہ بچے ضد کرنے لگے, ابا جان ہم بھی چلیں. آپ نے پہلے منع کیا, بیٹا بہت دشوار سفر ہے, ریگستان کا سفر ہے, آپ بھی رستے میں ریتیلا علاقہ ہے, گرم علاقہ ہے, دور دور تک پانی نہیں ملتا. بچوں نے ضد کی, نہیں ابا جان ہم چلیں گے. جب بہت ضد کی تو آپ کی اہلیہ نے بھی کہا لے جائیے, اس بہانے کوفہ دیکھ آئیں گے. ذہن میں تو تھا نہیں نا کہ حالات کیا ہوں گے. بھائی اہل کوفہ جو 12,000 تو خطوط لکھا ہے ان لوگوں نے, تو کتنا شاندار استقبال کریں گے, کتنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں گے, کتنی ناز برداری کریں گے. ذہن و فکر تو یہی ہے. یہ تو تھا نہیں کہ بھائی غداری کا تو کوئی بھی تصور ہی نہیں ہے ذہن میں ان کے. صاحبزادوں کو لے لیا, بچوں کو لے لیا, سفر کرتے رہے. بہت کئی دن بڑے مشکل سے, حالات بہت بیچ میں بھی آئے, پانی ختم ہوا, ساتھ میں ایک ساتھی تھا. آپ کے تفصیلات لمبی ہے, وقت اتنا نہیں ہے, مجھے بہت دور تک جانا ہے. ایک راستہ بتانے والے کو بھی ایک شخص کو لے لیا تھا. پانی کی قلت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا درمیان میں. بہت تکلیف دہ حالات رہے رستہ بھر. بہت مشکل جب کوفہ پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے صاحبزادوں کو قاضی شرح کر کے, وہاں کے تابعی تھے, مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا. قاضی شرح ابن عبید ان کا نام تھا. قاضی شرح سے بڑے مشہور تھے, بہت دیندار قسم کے شخصیت تھے, حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے. امیر معاویہ کا جب دور خلافت آیا, امیر معاویہ نے ان کو قضات کے عہدے سے, گورنری کے عہدے سے کوفہ سے ہٹا دیا تھا, اور ان کی جگہ دوسرے ایک صحابی نعمان ابن بشیر, وہ بھی صحابی تھے, ان کو مقرر کر دیا تھا. قاضی شرح جو وہ تابعی تھے, صحابی نہیں تھے, اور نعمان ابن بشیر بزرگ ترین صحابی تھے, اہل بیت کے بڑے محب تھے, بہت نرم مزاج, بہت طبیعت کے نرم تھے. لیکن ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا پرابلم تھا کہ مختار ثقفی ان کا داماد تھا. ان کی بیٹی سے مختار ثقفی کا نکاح ہوا تھا. مختار ثقفی کا تھوڑا سا کردار میں نے اس دن بتایا کہ امام حسن جب اس کے چچا کے یہاں ٹھہرے تھے, سعد بن مسعود کے یہاں, مدائن کا جو گورنر تھا, یہ امام حسن کے کو معاذ اللہ امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنے کا سوچ رہا تھا. اور جب چچا نے اس کو لان تان کیا تو اس سے بات چیت بند کر دیا چچا نے کہ تو نے سوچا تو کیسے سوچا. تو اس کو بھی بعد میں پچھتاوا ہوا ہے. اس نے پھر چچا سے معافیا مانگی, اور پھر اپنے کردار سے اس نے ایسا ظاہر کیا کہ اب یہ سدھر گیا ہے, اہل بیت سے بہت محبت کرنے لگا ہے. اور یہ چونکہ بہت بہادر اور جاباز تھا, اس کا باب تھا مختار کا عبیدہ ثقفی. یہ بہت جلیل و قدر صحابی تھے. ایران کی فتح میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ یہ ایران فتح کرنے گئے تھے, اور بہادری کا یہ عالم تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بگڑے ہوئے ہاتھی کو روک لیتے تھے, اتنی طاقت تھی. ان کا صاحبزادہ تھا یہ مختار, صحابی کی اولاد, لیکن بگڑا, تھوڑا ذہن کچھ عجیب ہی تھا, کبھی کچھ. ابن الوقت قسم کا آدمی, اس وقت اہل بیت کا محب بنا بیٹھا تھا. چونکہ بہادر تھا, اس کی جابازی اہل کوفہ میں مشہور تھی, تو اس کا گھر سب سے زیادہ محفوظ حضرت مسلم کو لگا. مختار ثقفی کے گھر میں آپ نے قیام کیا. جب قیام ہوا پھر چرچا ہوئی کوفہ میں کہ بھائی حضرت مسلم کو امام علی مقام نے اپنا قاصد اور نائب بنا کر بھیجا ہے, اور کہا ہے کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جائے, اور مسلم جو حالات بتائیں گے اس کے اعتبار سے میں فیصلہ لوں گا. تو لوگ آتے اور حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. یہ حضرت امام حسین کے نائب کی حیثیت سے بیعت لینے لگے. چند دنوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی, اور پھر ایک ہفتے تک 7 دن کے اندر کل 40,000 لوگ حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. حضرت مسلم کو جب لگا, اور آتے وعدے کرتے کہ اپنی جان دے دیں گے لیکن امام حسین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے, اپنی اولاد قربان کر دیں گے لیکن امام حسین کی طرف آنچ نہیں آنے دیں گے. حضرت مسلم کو محسوس ہوا کہ یہ اس بار بڑے وعدہ کر رہے ہیں, قسمیں کھا رہے ہیں, اور پھر اصرار کرنے لگے کہ امام حسین کو خط لکھیے, بس ہماری آنکھیں امام علی مقام کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے.
جب بہت اصرار ہوا تو 40,000 کے قریب جب وہ بیعت کر چکے، آپ کو لگا بھائی بہت بڑی جماعت، اگر صرف 40,000 یہ ساتھ دے دے تو یزید کا تختہ پلٹ دیں گے۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ یہ قاصد خط لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب ادھر نعمان ابن بشیر بڑے نرم مزاج صحابی تھے، وہ یہ سارے حالات دیکھ رہے تھے کہ مسلم ابن عقیل سے لوگ مل رہے ہیں، بھیڑ ہے، جگہ جگہ اجلاس ہوتے تھے، جگہ جگہ مسجدوں میں آپ آتے خطبات دیتے، لوگوں کا ہجوم ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ چونکہ اہل بیت کے محب تھے اس لیے سخت قدم نہیں اٹھا رہے تھے، گورنر ہونے کے باوجود نرم طور پر پیغام بھیجتے تھے کہ مسلم یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں درست نہیں ہے، اگر یزید کو پتہ چلا وہ بکھر جائیں گا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کر یزید کوئی فوج روانہ کر دے اور پھر آپ اہل بیت کی جو ہے جان خطرے میں آ جائے۔ آپ تو یہاں خطرے میں خود آ چکے اور حسین پاک کو بھی آپ خطرے میں ڈال رہے۔ کیا کوفہ کی غداریاں، اہل کوفہ کی، کوفیوں کی بے وفائیاں آپ بھول چکے ہیں؟ کہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے حضرت نعمان، نرم انداز اختیار کیا، انہوں نے سختی نہیں کی۔ کوفہ میں چند یزید کے ہواخواہ تھے جو یزید کے بڑے طرفدار تھے، کیونکہ یہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر یزید بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا تو ہماری موج رہیں گی، عہدے بھی ملیں گے۔ جب یزید خود شراب پیتا ہے تو ہم بھی شراب اور آپ چلائیں گے، ہمارے بھی شراب کے دور چلیں گے، عیش و عشرت کے دور چلیں گے۔ اور امام حسین خلیفہ بن گئے تو پھر وہی حضرت علی کے دور والی سختیاں ہیں، وہی پابندیاں ہیں۔ تو انہوں نے یزید کو خط لکھے جس میں نعمان ابن بشیر کی شکایت کی کہ یہ نرم مزاج ہے، نرمی سے کام لے رہا ہے، اور ساتھ ہی میں پھر یہ سارے حالات لکھے کہ مسلم آ چکے ہیں۔ امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد یہ کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ خطوط لکھنے والوں میں عبداللہ بن مسلم شکر کے ایک شخص تھا، یزید کا ہواخواہ، عمارہ بن ولید کر کے تھا، اور اس میں جو سب سے زیادہ یزید کے نزدیک پاورفل تھا وہ تھا عمرو ابن سعد۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اور سعد ابن ابی وقاص وہ جلیل القدر صحابی تھے جو ایمان لانے والے میں 13ویں مسلمان ہیں غالباً، اور عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ میں شمار ہے حضرت سعد ابن وقاص کا، اور ایران کے فاتح تھے، پورا ایران انہوں نے فتح کیا تھا۔ اور سب سے بڑا اعجاز جو تھا سعد ابن وقاص کا وہ یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب جنگ کے لیے میدان میں آئے تو یہ تیر چلاتے تھے، اتنے تیر چلائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی، اتنی تیزی سے تیر چلاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی بار بار جو ہے ترکش سے تیر نکالتے اور سعد کے حوالے کرتے اور ایک جملہ فرماتے، فدا کا بھی امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے، تیر چلائے جا۔ یہ وہ عظمت تھی جو کسی صحابی کو نہ ملی کہ نبی نے اپنے ماں باپ اس صحابی پہ قربان کرنے کی بات کی ہو، ورنہ جو بھی صحابی حضور سے خطاب کرتا، گفتگو کرتا تو کہتا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ مگر وہ موقع ایسا تھا کہ سرکار نے کہا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے، وہ مقام تھا سعد کا۔ لیکن ان کا یہ بیٹا نابکار، اندازہ لگائیے کس حالات کی کربلا ہے یہ، کیسے لوگوں کے ذہن جو ہے سلب ہو گئی تھی عقل ذہنوں سے۔ کسی نے کم وقت نے شکایت لکھی تو جب امر کا خط پہنچا تو یزید کو ہوش آیا کہ نہیں، معاملہ کوفہ کا بہت بگڑ گیا ہے۔ تو اس نے اپنے بھائی عبیدہ ابن زیاد کو، چچا زاد بھائی تھا عبیدہ ابن زیاد، اس کو خط لکھا کہ وہ بصرہ کا گورنر تھا، بڑا سخت قسم کا آدمی تھا، انتہائی ظالم قسم کا، ظالم فطرت کا آدمی، سخت قسم کا، سخت گیر آدمی، کسی کا لحاظ، کسی کی مروت نہیں کرتا تھا۔ اس کو خط لکھا کہ کوفہ سنبھال، اب تک تو بصرہ کا گورنر ہے، میں نے تیرے کو کوفہ کی بھی گورنری دی، تو دو علاقوں کا گورنر۔ فوراً بصرہ سے کوچ کر کوفہ پہنچ اور مسلم ابن عقیل کے فتنے کو ختم کر۔ عبیدہ ابن زیاد ابن امیر معاویہ کا بھائی تھا، زیاد امیر معاویہ کا بھائی، اس کا بیٹا تھا عبیدہ، اس کو ابن زیاد زیادہ کہا جاتا۔ اس نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنی جگہ اپنی کرسی پہ بٹھایا، کہا میرے غیر حاضری میں بصرہ کو تو سنبھال، اور 500 اپنے بھروسے مند سپاہیوں کو لے کے کوفہ کی طرف چلا۔ اب ادھر حضرت مسلم خط لکھ چکے تھے تو اہل کوفہ امام حسین کے آنے کے انتظار میں تھے، اور روزانہ کا معمول یہ بن گیا اہل کوفہ کا کہ یہ روزانہ جو ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے اور شام تک یہ پھر یہ کوفہ کی سرحدوں میں کھڑے رہتے، درختوں پہ چڑھ جاتے، اونچی بلڈنگوں پہ، اونچی عمارتوں پہ کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے رہتے کہ امام حسین کا قافلہ آ رہا۔ شام تک دیکھتے، جب نہیں آتا قافلہ تو مایوس ہو کے گھر لوٹ جاتے، روز کا معمول تھا۔ یہ 500 سپاہی کو لے کر ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے ایک بڑی چالاکی کی،
بہت چالاک قسم کا، شاطر قسم کا، مکار قسم کی فطرت کا آدمی تھا، سیاست کا دھنی، سیاست کیسے کب چلنا چاہیے اس کی مہارت تھی اس کو۔ 500 میں سے اس نے صرف 20 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور باقیوں کو کہا کہ تم دوسرے راستوں سے کل کوفہ صبح پہنچو۔ اگر یہ سارے 500 کا لشکر پہنچا تو اہل کوفہ بیدار ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ امام حسین کا لشکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے خبر ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں کوفہ کی طرف وہ اتنے لوگ نہیں ہیں۔ اب امام حسین کن حالت میں نکلے، کیسے نکلے، اس پر میں کل گفتگو کروں گا کہ مکہ سے کیسی روانگی ہوئی تھی ان کی۔ تو یہ تو جاسوسوں سے خبریں آ رہی تھی ادھر سے ادھر، جاسوس اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو کہا 500 لوگ لے جائیں گے تو اہل کوفہ کو شک ہو جائے گا کہ بھائی یہ یزید کی فوج ہے، اتنی بڑی تعداد میں تو امام حسین کا لشکر نہیں ہے، وہ تو گھر والوں کو، مخصوص لوگوں کو لے کے نکلے۔ تو 20 لوگوں کو نکلا، لباس بھی اس نے تبدیل کیا، حجازی لباس پہنا، وہ لباس جو امام حسین جس طرح پہنتے تھے اسی طرح کا جبہ قبہ پہنا، اسی طرح کا امامہ بانا اسی طرز کا، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں یہ 20 لوگوں کو نکلا، اور جب کوفہ کی گلیوں میں گھسا تو لوگوں کو یہ لگا، چہرے پہ نقاب بھی ڈالا تھا، اہل کوفہ انتظار کر رہے تھے، بس گھر لوٹنے والے تھے کہ بھائی آج بھی امام حسین نہیں آیا۔ تو جب یہ 20 لوگوں کے ساتھ لشکر آتے ہوئے دیکھا تو سمجھے امام حسین آ گئے۔ رات کی ایک تو تاریخی چہروں پہ نقاب، اب سفر پہ اس وقت اہل عربوں کی عادت ہوتی تھی، کیونکہ ریگستان کے سفر ہوتے تھے، چہروں کو ڈھانک لیتے تھے کہ ریت وغیرہ جو ہے، گرد و غبار ریت چہرے اور آنکھوں میں اور ناک میں نہ جائے۔ بس انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو نعرہ بلند کرنے لگے اور کہنے لگے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے صاحبزادے، اے رسول کے شہزادے، آپ کا آنا مبارک ہو، قدیم تا خیر مقدم، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اس قسم کے خوب نعرے لگنے لگے، اور یہ سب کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، کون کون ہے نعرے لگانے والے، کون کون کتنے خوش ہے، کون کون ہے، اس سے سب اندازہ لگا لیا کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے، کس کی کیا حرکت ہے۔ پھر دارالامارہ گورنر ہاؤس پہ پہنچا اور اس نے آواز لگائی کہ گورنر ہاؤس کا دروازہ کھولا جائے۔ حضرت نعمان کو خبر ہوئی، حضرت نعمان ابن بشیر وہ آئے، چھت پہ کہا کہ اے حسین آپ لوٹ جائیے، خدا کی قسم آپ کو فریب دیا جا رہا ہے، اہل کوفہ دغا باز ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان ہو، میں آپ کی عصمت سے واقف ہوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ چلے جائیے۔ وہ بھی سمجھ لے کہ حسین پاک۔ تب اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا بدبخت نعمان، میں حسین نہیں ابن زیاد ہوں، گورنر ہاؤس کا دروازہ کھولا جائے۔ کہا کس کے حکم سے کھولا جائے؟ کہا یزید ابن معاویہ کے حکم سے، کہ یزید نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے، تجھے برطرف کیا گیا ہے۔ دروازہ کھولا، اندر گیا، اس نے پروانہ دیا اپنا کہ بھئی یہ پروانہ یزید کا کہ میں اب گورنر ہوں، تم گورنری سے ہٹائے جاتے ہو۔ یہاں بھی ایک لمبی داستان ہے لیکن میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ نعمان ابن بشیر سے پھر کیا باتیں ہوئی۔ پہلے تو اس نے چاہا ان کو قید کر لوں، پھر لیکن کچھ گفتگو ہوئی، بعد میں رحم آیا، ان کو چھوڑ دیا۔ اسی رات اس نے پہلا کام یہ کیا، کہا کہ جتنے روسا کہتے ہیں جو اثردار لوگ، جن کے پاس مال دولت ہوتی تھی، جن کی باتیں قبیلوں میں چلتی تھی، ان کو کہا جاتا ہے روسا اور عمرہ، ان سب کو کوفہ گیا، سب کو باری باری بلا کے ایک ایک دو کو لے کر آؤ۔ اسے اپنے قاصدوں کو روانہ کر دیا، کہا ایک ساتھ سب کو نہیں لانا، ایک ایک کے گھر جاؤ، ایک ایک دو کو اٹھا کے لاؤ، سب سے کہو کہ نئے گورنر آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صرف حالات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، نئے گورنر کا انتخاب ہوا ہے۔ سارے ایک دو کر کے لوگوں کو بلایا گیا، کوفہ کا دربار بھر گیا۔ اس نے کوفہ کے حکم دیا کہ صاحب کی جو محل ہے، دارالامارات ہے، قصر جو تھا محل تھا، اس کو دروازے لگا دیا جائے، اور اس کے بعد کہا سنو میں بہت سخت گیر آدمی ہوں، مجھے نعمان کی طرح مت سمجھنا ہے کہ میں نرمی سے پیش آؤں گا، مجھے امیر المومنین یزید ابن معاویہ نے اس تاکید کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو لوگ فرما برداری اور اطاعت قبول کر لے ان کو انعام و اکرام سے نوازو، اور جو سرگردانی کرے، جو روگردانی کرے، جو بغاوت کرے، تو پھر میری تلوار ہے جو ان کے لیے کافی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم فرما برداری سے پیش آتے ہو، اطاعت کرتے ہو، یا یزید ابن معاویہ کے ساتھ غداری پر آمد ہو۔ فرما برداری کرو گے انعام و اکرام سے نوازوں گا، نافرمانی کرو گے لحاظ نہیں کروں گا، سر سے تمہارے تنوں کو جدا کر دوں گا۔ جب اس نے دھمکی دی اور پھر اس کے بعد اس نے ڈرانے کے لیے ایک بات کہی، کہا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، صبح تک میرے 500 سپاہی دارالامارات پہنچ جائیں گے، یزید نے 2 لاکھ کی فوج بھیجی ہے جو میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اب سوچ لو کیا تم 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتے ہو؟ اعلام کا لالچ بھی تھا، جان کا خوف بھی تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ روسا کوفہ یہ بک گئے وہاں پر۔
انہوں نے انعام و اکرام حاصل کرنا شروع کر دیا. کل آئیے بھائی، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ اگر حسین کو خلیفہ بنا بھی دیا تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس میں پیسہ دے دیجیے، مال دے دیجیے. اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو قید کر دیا. اس نے ایک بڑی تعداد تھی جس کو اس نے قید کر دیا دارالامارات. جو مان گئے پیسہ لیا اور وہ باہر آ گئے، آزاد ہو گئے. صبح جامع مسجد کوفہ میں پہنچا، پھر اس نے خطبہ دیا اور وہاں بھی پھر اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکیاں بھی دی. کہا کہ جو اطاعت کرے گا میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا، جو اطاعت سے روگردانی کرے گا تو تم میرے پھر ظلم کی داستانوں کو جانتے ہو کہ بصرہ میں کیسی حکومت کرتا ہوں اور میرا انداز کیسا ہے. ابو بکر ظالم تو اس کے ظلم کی داستانیں مشہور تھی. اس کا روب اور دبدبا ہی ایسا تھا کہ اہل کوفہ اس کا چہرہ ہی دیکھ کے گھبرا جاتے تھے، کیونکہ مارنے مرنے میں کسی کی مروت نہیں کرتا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی اس میں. بہت ہی جاہل اور اللہ قسم کا آدمی. اہل کوفہ پہ خوف طاری ہوا. بہرحال اس کے بعد وہ خطبہ دے کر آیا اور اس نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے، ذرا پتہ لگاؤ. اب ادھر یہ کوفہ کے حالات بھی حضرت مسلم ابن عقیل تک آ رہے تھے. تو مختار نے رائے دی کہ حضور آپ میرے گھر پہ ہے، یہاں پہ بیعت ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ آئے ہیں آپ سے ملاقات کی، سب جانتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. یقیناً اب تک جو ہے اس نے ابن زیاد نے حکم دے دیا ہوں گا آپ کی تلاش کے لیے. اندیشہ ہے کہ آپ گرفتار نہ کر لیے جائے. میری رائے ہے کہ آپ مکان تبدیل کر دیں، مکان تبدیل کر دیا جائے. پوشیدگی کے ساتھ ہانی ابن عروہ ایک اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور کوفہ کے بڑے امیر و کبیر اور روسا میں ایک باحیثیت قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے. قبیلہ مدحج کے یا قبیلہ مدحج کے یہ سردار تھے. یہ قبیلہ بڑا دبنگ تھا، لڑاکو قبیلہ مانا جاتا تھا. چنانچہ پوشیدگی کے ساتھ خفیہ طور پر ہانی ابن عروہ کے گھر حضرت مسلم منتقل ہو گئے. مختار کے گھر سپاہی پہنچے، پتہ چلا کہ مسلم یہاں ہے ہی نہیں. انہوں نے پوچھا مختار سے کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے خبر نہیں، وہ خود ہی نکل گئے بغیر بتائے. اب تلاش ہو گئی. اس نے ابن زیاد نے انعام و اکرام کا اعلان کیا کہ جو مسلم کا پتہ دے گا انعام و اکرام دیے جائیں گے. اور ملا باقر مجلسی ایک بات یہ بھی لکھتا ہے اس میں کہ باقاعدہ اعلانات، وہ ڈانڈی بولتے ہیں نا، وہ پیٹ پیٹ کر اعلان ہونے لگا کہ اپنی تلوار ہمیں دے دو اور تلوار کے عوض جو ہے مال و اکرام لے لو. اہل کوفہ دولت کی لالچ میں آنا شروع ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے محل میں جاتے، بڑی بڑی سونے اور چاندی کے درہموں لیتے، دینار لیتے، رقمیں لیتے اور اپنی تلوار اس کے قدموں میں رکھتے اور اطاعت کے وعدے کرنے لگے. بازی بالکل پلٹ گئی. وہ لوگ جو خطوط دے دے کر بلا رہے تھے، وہ لوگ جو اپنی آنکھیں بچھا رہے تھے امام حسین کے قدموں کے نیچے، آج حالت یہ تھی کہ مال اور دولت کی لالچ میں یہ اپنے ایمان کا سودا کر چکے تھے. اور دھیرے دھیرے کوفہ کا یہ حالت ہو گئی کہ چند لوگ ہی جو ہے وہ حضرت مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے. زیادہ تر اکثریت نے جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا ابن زیاد کے ساتھ کر لیا. اسی درمیان میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا شریک بن آور سلمہ. یہ بصرہ کے بہت امیر و کبیر باعزت تھے. ابن زیاد سے اس کا دوستانہ تعلق تھا. اپنے ساتھ ابن زیاد بن کو زبردستی لے آیا تھا. تھے یہ اہل بیت کے چاہنے والے. شریک ابن آور یہ بھی ہانی کیا آ گئے صاحب. ہانی ان کا دوست تھا، ہانی ابن عروہ. انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ ہانی میرا دوست ہے، لہٰذا میں اس کے گھر میں قیام کرنا پسند کروں. اتفاق کی بات کہ جب ہانی کا یہ قیام کے کچھ دنوں بعد یہ بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی. حضرت مسلم بھی ہانی ابن عروہ کے گھر آ چکے تھے. ان کی رات میں گفتگو ہوتی تھی. چونکہ شریک جو تھے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے. اس نے ایک دن کہا کہ میں بیمار ہوں. اب یہ بیماری کی خبر دھیرے دھیرے ابن زیاد تک جائیں گی تو ابن زیاد یقیناً میری عیادت کے لیے آئیں گا، مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گا. تو اے حضرت مسلم، اگر میں ایسا انتظام کر دوں کہ وہ جب میری عیادت کے لیے آئے اور میری عیادت کرے اور وہ غافل ہو اور آپ کو قتل کا موقع ملے تو کیا اس کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ قتل کریں گے آپ؟ حضرت مسلم نے حامی بھر دی، کہا ہاں، اگر موقع ملے تو میں ابن زیاد کو قتل کر دوں گا. تو کہا کہ پھر میں پیغام پہنچاتا ہوں ابن زیاد کو کہ میری عیادت کے لیے آئے، میری طبیعت خراب ہے اور اس نے میری خبر نہیں لی. اور جب وہ آئیں تو آپ ایک دروازے کی اوڑ میں چھپ جائیں.
جب وہ میری عیادت کر رہا ہو، مجھ سے گفتگو کرنے میں مشغول ہو اور غافل جب میں اس کو پاؤں تو میں ایک جملہ کہوں گا جو اشارہ ہوگا کہ آپ بس دروازے سے باہر نکلے، اس کو قتل کر دے. میں کہوں گا مجھے پانی پلا دو. یہ کوڈ ورڈ تھا، مجھے پانی پلا دو. بات طے ہو گئی. خبر ابن زیاد تک پہنچی کہ بھائی شریک بیمار ہے اور تو نے اس کی اب تک خبر نہیں لی. ابن زیاد نے پھر وہاں سے حکم بھیجا کہ آج جو ہے میں دوپہر میں عیادت کے لیے آنے والا ہوں. چنانچہ یہ اپنے کچھ باڈی گارڈ کے ساتھ، کچھ محافظ کے ساتھ ہانی کے گھر پہنچتا ہے. شریک بستر پہ تھے. جب یہ ہانی کے گھر پہنچا، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے ایک دروازے کی اوڑ میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ آیا اور آ کے پلنگ پہ بازو بیٹھ گیا. پھر عیادت کرنے لگا، حال چال پوچھنے لگا کہ شریک تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا حال کیسا ہے، اب کیا ہے، دوا کیا لے رہے ہو، کس طبیب کی دوا چلی، جیسے ایک معمولی باتیں ہوتی ہے. اب یہ باتوں میں جب گفتگو میں مشغول ہوا تو حضرت شریک ابن عور نے پکارنا شروع کیا اور کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے. لیکن حضرت مسلم دروازے سے باہر نہیں آئے. انہوں نے پھر زور سے کہا ارے بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلا دو. پھر بھی حضرت مسلم نہیں آئے. دروازے میں برہنہ تلوار لیے کھڑے ہیں اور یہ بار بار پکار رہے ہیں. جب دیکھا کہ حضرت مسلم ہی نہیں نکل رہے ہیں تو بے چین ہو گئے کہ کتنا اچھا موقع ہے، کتنا سنہری موقع ہے. اور ایسے سنہری موقع کو حضرت مسلم چھوڑ رہے ہیں کہ بس ابھی وقت ہے کہ ابن زیاد پر قابو پا لے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مسلم نکل نہیں رہے ہیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں کوئی ہے پانی پلا دے، کوئی ہے پانی پلا دے. تو پھر عربی میں انہوں نے ایک شعر پڑھنا شروع کیا کہ تاکہ کم از کم اس شعر سے وہ مطلب نکال لے اور اس شعر کی بنیاد پر وہ ہمت کر کے آئے. انہوں نے کہا من تنظرون بسلمہ انت حیوہا اسقینہا وعین کانت فیہا نفسی. کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، میں بہت پیاسا ہوں. ارے بھائی سلمہ کو سلام کرنے میں کس بات کا انتظار ہے؟ سلمہ ان کا جو نام تھا، کنیت تھی. سلمہ کو سلام کرنے میں کیوں دیری ہو رہی ہے؟ سلمہ کو سلام کیوں نہیں کرتے، یعنی مجھے سلام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے پانی پلاؤ اگرچہ اس میں میری جان بھی چلی جائے. لیکن تب بھی حضرت مسلم نہیں اٹھے. جب انہوں نے شعر بار بار پڑھنا شروع کیا تو جو باڈی گارڈ محافظ تھا ابن زیاد کا، وہ چالاک تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہاں کچھ خطرہ ہے اور اس نے اپنے زیاد کے کان میں کچھ کہا کہ امیر یہاں سے فوراً نکلیے. ابن زیاد بھی سمجھ گیا. دونوں فوراً اٹھے باہر آیا. کہا کہ میں اور دیر بیٹھنا چاہتا تھا، کیوں مجھے اٹھا دیا؟ کہا امیر آپ سمجھے نہیں وہ شعر کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً کوئی سازش تھی اور آپ کے قتل کا یہاں کوئی پلان تھا. ابن زیاد وہاں سے غصے میں اپنے دارالامارات اپنے قصر میں آتا، محل میں آتا. ادھر حضرت مسلم جب باہر آئے، جب وہ چلا گیا تو آپ نے کہا مسلم یہ موقع آپ نے چھوڑ دیا. افسوس یہ موقع تھا کہ اگر آپ اس کو آج قتل کر دیتے فتنہ ختم ہو جاتا اور کوفہ پہ ہمارا پوری طرح تسلط قائم ہو جاتا. آپ نے فرمایا کہ اے شریک معاملہ تو یہ ہے کہ جب میں تلوار پکڑ کے کھڑا ہوا تو یہی ارادہ تھا میرا کہ جب موقع پاؤں گا تو ابن زیاد کو قتل کر دوں گا. لیکن خدا کی قسم جب تم نے پکارنا شروع کیا تو میرے نفس نے کہا کہ میں اہل بیت کا فرد ہوں، میں خاندان نبوت کا فرد ہوں. اور آج تک ہمارے خاندان کی روایت رہی کہ ہم نے کبھی کسی کو غافل کر کے پیچھے سے وار نہیں کیا ہے. مجھے اپنے آپ پر ایک طرح سے شرم آئی، حیا آئی، اور اس حیا اور شرم کی بنیاد پر میں نے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا. یعنی یہ اہل بیت کی مروت تھی، یہ ان کے اصول و ضابطے تھے کہ ایسے موقع پر بھی دشمن کو غافل سمجھ کر وہ دھوکے سے وار نہیں کرتے تھے. ورنہ یہ ایک بڑا سنہری موقع تھا. اگر ابن زیاد قتل ہو جاتا سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا جو ساتھ پہ آیا تھا بصرہ سے، جس کا نام تھا معقل. معقل سے کہا کہ ہاں تجھے کوئی کوفہ میں جانتا نہیں ہے. اور یہ بہت چالاک غلام تھا اس کا. اس کو 3000 اس نے درہم دیے. کہا یہ 3000 درہم لے اور جاسوسی کے لیے بھیجا. کہا کہ پتہ لگا کہ مسلم چھپے کہاں ہیں، تجھے یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے، اپنے آپ کو کسی اور جگہ کا بتانا. اور ایک پورا پلان اس کو ترتیب بنا کر دے دیا گیا. کہ معقل اب جاتا ہے کہ سے جس بھی شخص کو دیکھتا ہے کوئی پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو کہتا ہے بھائی حضرت مسلم سے ملنا ہے، میں شام سے آیا ہوں، شامی غلام ہوں، حضرت مسلم سے ملنا چاہتا ہوں. کوئی پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں. ایک اہل بیت کے چاہنے والے بزرگ تھے، طویل العمر تھے اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے، مسلم ابن اوسجہ. کوفہ کی مسجد میں یہ نفل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اسی مسجد میں جہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی.
یہ ماکل بھی وہی نماز پڑھتا تو دیکھتا ہے کہ بھائی سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بزرگ ہے، یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں، یعنی یہ مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد بھی بہت وقت تک ٹھہرے رہتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ دیکھا کہ بڑے پارسا نیک ہے، تو ان کی عبادات، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچا، سلام کیا، کہا میں شامی غلام ہوں اور شام، بلکہ شام سے آیا ہوں، سیریا سے، اہل بیت کا بہت چاہنے والا ہوں، اہل بیت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ جب مجھے خبر ہوئی کہ امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو میں نے اپنے غلاموں سے، اپنے دوستوں سے کچھ رقم جمع کی اور وہ چندہ کر کے، رقم جمع کر کے میں لایا ہوں تاکہ حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کروں۔ پتہ چلا کہ امام حسین تو اب تک کوفہ آئے نہیں ہیں، ان کی جگہ حضرت مسلم آ گئے ہیں، تو یہ رقم میں حضرت مسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنگ کے اندر کام آئے۔ اور اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے؟ تو اس نے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی مسجد کے اندر۔ کہا خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر پہ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب قسمیں کھایا حضرت مسلم ابن اوسجہ کو یقین ہو گیا، انہوں نے کہا میں حضرت مسلم کہاں ہے میں جانتا ہوں، میرے ساتھ چل۔ یہ بدبخت معقل کو لے کر آتے ہیں حضرت مسلم کے پاس، ملاقات کروائی، سے 3000 درہم جو تھے وہ حضرت مسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور وہاں اپنے اہل بیت کا محب ہونے کے بڑے بڑے دعوے کیے اس نے۔ حضرت مسلم کو بھی ایسا یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ پھر یہ باقاعدہ روز آتا خاموشی کے ساتھ اور سارے میٹنگوں میں بیٹھا رہتا اور دیکھتا رہتا کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ 2-3 دن یہ معاملہ چلتا رہا اور ساری خبریں یہ ابن زیاد کو دیتا رہا۔ اب ابن زیاد کو جب یقین ہو گیا کہ یہ پورا مسلم جو ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہا ہے، ایک پورا معاملہ گرم ہو رہا ہے، اب وقت ہے کہ مسلم کو قید کر لیا جائے ورنہ یہ فتنہ بڑھ جائے گا۔ تو اس نے ایک دن اپنے دربار میں محمد ابن اشعث کو بلایا۔ یہ محمد ابن اشعث کون تھا؟ حضرت امام حسن کی بیوی جو تھی جادہ، ان کا سگا بھائی تھا، یعنی امام حسن کا سالہ۔ سب رشتہ داریاں ہیں کربلا کے اندر۔ یہ امام حسن کا سگا سالہ محمد ابن اشعث تھا، یزید کا طرفدار، سالہ تھا امام حسن کا، طرفدار تھا یزید کا، ابن زیاد کا وفادار تھا۔ محمد ابن اشعث کو اس نے بلایا، اور ایک شخص تھے اسما ابن خارجہ، یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ آج کل ہانی ہم سے ملنے نہیں آ رہا ہے۔ ہانی دوست تھا ابن زیاد کا، اور جب سے میں کوفہ آیا ہوں 1 یا 2 بار ہانی مجھ سے ملنے آیا اور آج کل آ نہیں رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ کہا بیمار نہیں ہے، بلکہ مجھے تو کچھ اور پتہ چلا ہے، مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ ہانی نے ہی مسلم کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو تم ایسا کرو، جاؤ، ہانی میرا دوست ہے، میں ہانی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا نہیں چاہتا، اس سے کہو کہ امیر سے ملاقات کرے، اطاعت ضروری ہے، اطاعت کا اقرار ضروری ہے، ملاقات اور اطاعت کو ترک نہ کرے، آئے مجھ سے ملے، میں کچھ اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تم پہ بھروسہ کرتا ہے، تم ہانی کو لے کر آؤ۔ یہ دونوں حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچے، کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ تو ان کو شک ہوا کہ اچانک مجھے ابن زیاد کا بلانا، کہیں خبر تو نہیں لگ گئی، تھوڑا ڈاؤٹ ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ابن زیاد کو خبر لگ چکی ہے کہ حضرت مسلم یہاں ہے، بہتر ہے کہ جیسے ہی میں یہاں سے نکلوں حضرت مسلم کو اس گھر سے نکال کے کسی اور رشتہ دار کے گھر میں منتقل کر دیا جائے۔ ہانی ان کے ساتھ نکلے اور ادھر حضرت مسلم کو ان کے کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں منتقل کر دیا گیا۔ دربار میں پہنچے اور جیسے ہی پہنچے تو ابن زیاد کے تیور بدل گئے۔ بلا کے تو اس بہانے سے بلایا تھا کہ بھائی بس ملاقات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، دوستانہ تعلقات تھے ہانی کے۔ ہانی کیونکہ خود ایک قبیلے کے سردار تھے، اپنے ذی عزت، ذی علم آدمی، ذی شخصیات، معزز شخصیات میں سے تھے۔ کہانی سنا ہے کہ مسلم تیرے گھر میں چھپا ہوا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرے گھر میں نہیں ہے مسلم۔ کہا میرے پاس پختہ ثبوت ہے۔ کہا جو ثبوت ہے وہ جھوٹے ہیں۔ تبھی ابن زیاد نے اشارہ کیا، معقل دروازے سے ایک کمرے سے باہر آتا ہے۔ جیسی معقل کو دیکھا ہانی پسینہ پسینہ ہو گیا، پورا سازش سمجھ میں آ گئی کہ جس کو ہم محب اہل بیت سمجھ رہے ہیں یہ تو ابن زیاد کا جاسوس ہے۔ بس معقل جیسی وہ غلام سامنے آیا، اب ان کے پاس کہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہاں مسلم میرے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے لیکن اس وقت میرے گھر پہ نہیں۔ کہا تو جھوٹ کہتا ہے۔
میں صرف ایک شرط پر تیری جان بخشوں گا کہ حضرت مسلم کو میرے حوالے کر. کہا نہیں میں یہ تو کام نہیں کر سکتا, میرے مہمان ہیں, جب میں نے مہمان بنایا ہے تو مہمان کو جان کسی کے حوالے کر دینا, دشمن کے حوالے کر دینا, یہ مروت کے خلاف ہے. میں نے ان کو دعوت نہیں دی, وہ آئے خود آ گئے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں, میں نے مہمانی قبول کر لی, لیکن میں خود حوالے نہیں کروں گا. اتنی مہلت دی کہ میں گھر جاؤں اور حضرت مسلم کو کہوں کہ میرے گھر سے نکل جائے, پھر ان کی مرضی, وہ جہاں چاہے چلے جائیں, پھر تیری مرضی جو چاہے سلوک کر, لیکن میں خود حوالے نہیں کروں گا. جب ہانی نے کہا تو ابن زیاد کو غصہ آیا, ہاتھ میں اس کے ڈنڈا تھا اور اس نے بس غصے کے عالم میں, یہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے بات ہو رہی تھی, حضرت ہانی کے چہرے پہ پے در پے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے. اتنے ڈنڈے مارے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹی, خون جاری ہوا, منہ پھوٹا, منہ سے خون نکلنے لگا. ہانی ایک وقت تک تو وہ ضربے, وہ تکلیف برداشت کرتے رہے, لیکن یہ جب مسلسل ڈنڈا مارتا رہا بدبخت اور گالیاں بکتا رہا کہ تو مسلم کو حوالے نہیں کرتا, تیری یہ جرأت کہ تو ہمارے انکار کرے, یہ کہتا جا رہا ہے, ڈنڈے مار رہا ہے. تو پاس میں ایک سپاہی کھڑا تھا, اچانک ہانی اس سپاہی کی طرف لپکے اور چاہتے تھے کہ اس کی تلوار کھینچے اور اسی سے اپنے زیاد کا کام تمام کر دے. بس جیسی تلوار کھینچنے کے لیے, چھیننے کے لیے آگے بڑے, سپاہی نے اس انداز کو سمجھ لیا, وہ پیچھے ہٹا اور یہ تلوار ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. اب جب تلوار ہاتھ میں نہیں آئی, یہ منظر دیکھ لیا اپنے زیاد نے, کہا کہ تو میری قتل کا ارادہ رکھتا ہے, اب تو تیرا قتل کرنا میرے لیے مباح ہو گیا ہے, اب تیرا خون مجھ پر حلال ہے. سپاہیوں کو حکم دیا, اس کو پکڑو اور قید کر دو, اس کے بارے میں کل فیصلہ کروں. حضرت ہانی ابن عروہ کو قید کر دیا گیا. اب جب وہ قید میں لے جا رہے ہیں تو محمد ابن اشد تو خاموش تھا, یہ تو بکا ہوا تھا, بالکل یزید کا طرفدار تھا, لیکن اسماء ابن خارجہ جو تھے, چونکہ وہ محب اہل بیت تھے, تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا, اس کے خلاف آواز اٹھائی, کہا کہ ابن زیاد یہ تو دھوکہ ہے, تو نے تو ہم سے یہ کہہ کر بلوایا ہانی کو کہ صرف بات چیت کریں گا, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے ڈنڈے بھی مارے, زخمی بھی کیا, اور اب معاذ اللہ تو ان کو قید بھی کرتا اور قتل کا بھی ارادہ رکھتا ہے. میں اپنی ضمانت پر ہانی کو لایا ہوں, میرے سامنے ہانی کو گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ میں گوارا نہیں کروں گا. کہا تو کر بھی کیا سکتا ہے, تیری کیا مجال کہ تو میرے خلاف اٹھے, سپاہیوں اس کو بھی پکڑو اور ہانی کے ساتھ اس کو بھی قید میں ڈالو. اسماء ابن خارجہ کو بھی حضرت ہانی کے ساتھ قید کر دیا گیا. اب کچھ دیر کے بعد کوفہ میں خبر پھیلی, حضرت ہانی جب بہت دیر ہو گیا گھر نہیں لوٹے, تو اہل خانہ نے اپنے خاندان میں پھر چرچا شروع کر دی کہ ہانی آئے نہیں, ابن زیاد نے بلایا تھا, ہمیں اندیشہ ہے کہ نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قتل کر دیا گیا یا قید کر دیا گیا. دھیرے دھیرے افواہ کوفہ میں گرم ہونے لگی اور افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی شہید کر دیے گئے. افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی کو ابن زیاد نے قتل کر دیا. ان کے سارے قبیلے کے لوگ در فوج تلواریں, نیزے, بھالے اور سب ہتھیاروں سے, اسلحہ سے لیس ہو کر, گھوڑوں پہ سوار ہو کر سب اپنے گھروں سے نکل پڑے کہ ہانی ہمارے سردار ہیں, ہمارے سردار کو بے قصور مارا گیا, ہم اس کا بدلہ لے کے رہیں گے. اب پورے قصر کوفہ کو, امارات کوفہ کو ان سب نے گھیر لیا. اس کے سالار تھے عمرو ابن حجاج, یہ ہانی کے بھائی تھے. انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے وہ محل کے بازو میں کہ ہم بدلہ لے کے رہیں گے, بدلہ لیا جائے گا, ہمارے سردار کو بے قصور مارا گیا ہے. اس وقت ابن زیاد کے دربار میں, ابن زیاد کے محل میں صرف 50 لوگ تھے. اگر یہ لشکر حملہ کر دیتا, یہ 50 کا صفایا ہو جاتا, نہ کربلا ہوتی, نہ حالات آگے بدترین ہوتے, تاریخ کچھ اور ہوتی, مگر اللہ کو کچھ منظور کچھ اور تھا. ہانی بہت چالاک آدمی تھا ابن زیاد. جب اس نے دیکھا کہ صاحب یہ لشکر, یہ جو سب ہے شور کر رہے ہیں یہ لوگ, تو اس نے موقع کا فائدہ یہ اٹھایا, قلعے کی فصل پہ کھڑا ہوا جو قلعے کی چھت ہوتی ہے, اور اس نے کہا کہ یہ افواہ ہے کہ ہانی قتل ہو گئے, ہانی زندہ ہے, اصل میں ہانی میرے دوست ہے, میں نے اس لیے بلایا ہے کہ کچھ دعوت کروں, کچھ ان کا اکرام کروں, کچھ ان کی عزت افزائی کروں, کچھ خاص طور پہ کچھ خاص مشورے کے لیے بلایا ہوں. ہانی زندہ ہے, یہ غلط بات ہے, تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, جب تک ہم ہانی کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے. اور اس نے کہا تم اتنی بڑی تعداد میں ہو, ہزاروں کی تعداد ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں تمہیں ہانی سے ملاقات کے لیے محل میں داخل کروں تو کہیں تم میں سے کوئی شخص مجھ پر ہی حملہ نہ کرتے. تو کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ ہانی کے زندہ ہونے کا تمہیں یقین بھی ہو جائے اور بات نہیں بجائے. تو انہوں نے کہا تو بتا امیر کیا چاہتا ہے. کہا کہ قادری شرح کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. کہا وہ امین شخص ہے,
صداقت والا شخص ہے. حضرت علی کے دور میں کوفہ کا وہ قاضی رہ چکا ہے. کافر قاضی شرح جو گواہی دے وہ تمہارے نزدیک منظور ہے؟ کہا ہاں بالکل قبول ہے، منظور ہے. کہا قاضی شرح کو بلواؤ. قاضی شرح کو بلوایا گیا اور کہا جائے کہ بھائی قاضی صاحب اندر جائیں گے، حالی سے ملیں گے اور وہ خود دیکھ لیں گے، پھر وہ آ کے بیان دے دیں گے. قاضی شرح جب محل میں گئے، اس نے دور سے ہانی کو ملایا، کہا دیکھو یہ ہانی زندہ ہے، اب باہر جا کے تم کہہ دو کہ ہانی زندہ. انہوں نے جب زخمی حالت میں دیکھا تو حضرت ہانی نے قاضی کو دیکھا، قاضی شرح کو، تو انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی. قاضی شرح جاؤ، یہ بدبخت میری جان کا دشمن بنا ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ کل یہ آج مجھے قتل کر دیں گا. میرے بھائی عمرو ابن حجاج کو خبر دو، اگر وہ حملہ کر دے قلعے پر، اس قصر پر حملہ کر دے تو صرف 50-60 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں اس میں، ابن زیاد بھی مارا جائے گا، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو ابن زیاد میں وہاں ایک چال چلی. پھر قاضی شرح کو ہاتھ پکڑا، کونے میں لے گیا اور کہا کہ سنو، میں نے اپنے چند سپاہی تمہارے گھر بھیج دیے ہیں جس کی خبر تمہیں نہیں. تم جب اس طرف آ رہے تھے، تمہیں جب بلایا جا رہا تھا تو چند سپاہیوں کو میں نے تمہارے گھر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اگر قاضی شرح ذرا سی بھی کوئی گڑبڑی کرے تو بھلے ہم مارے جائے، سب سے پہلے قاضی شرح کی بیوی بچے پورے خاندان کو کاٹ دینا. اب اگر اپنے خاندان کی بقا چاہتے ہو، ان کی جان چاہتے ہو، تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کہو، اور جا کے صرف یہ کہو کہ ام ہانی جو ہے آرام سے سکون سے، صرف ٹھہرا اس لیے گئے کہ طبیعت علیل ہے، امیر چاہتے ہیں کہ صاحب شاہی طبیب سے ان کا اچھا علاج ہو جائے. طبیعت علیل ہے ہانی کی، یہ کہو. مجبور تھے قاضی شرح، کیونکہ اہل و عیال کی فکر تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ قاضی شرح آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں میں نے ہانی سے ملاقات کی، ہانی خیر و عافیت سے ہے، یہ سب افواہیں، تم لوٹ جاؤ. اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ قاضی شرح جو حضرت علی کے اصحاب میں ہیں، اتنے عزت دار اور اتنے معزز، اتنے امین، اتنے صادق، اتنے سچے، اس وقت ابن زیاد نے، کیونکہ قاضی تھے، ان سے امام حسین کے قتل کا فتویٰ بھی لکھوا دیا. وہی ڈرا دھمکا کے کہ تم لکھو کہ حسین پاک کا قتل جائز ہے. قاضی شرح نے فتویٰ بھی دے دیا، معاذ اللہ. اب ادھر حضرت مسلم کو پتہ چلا کہ ہانی کو قید کر لیا گیا، اور یہ بھی افواہ ہے کہ ہانی جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو حضرت مسلم نے اپنے چاہنے والوں کا آواز لگانی شروع کر دی. آپ اس گھر سے باہر آئے جو حضرت ہانی کے کسی رشتہ دار کا ٹھہرے ہوئے تھے، اور میدان میں آ کے آپ نے آواز لگائی کہ آؤ میری مدد کرو کہ ہم ہانی کو چھڑائیں. لوگ جمع ہونے لگے، دھیرے 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 لوگ جمع ہوتے ہوتے 40,000 کی جماعت جمع ہو گئی. 40,000 کی جمعیت کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل نے پورے محل کا گھیراؤ کر لیا. اب یہ 40,000 کی اتنی بڑی فوج تھی کہ اگر یہ محل میں داخل ہو جاتی تو یہ جو 50 لوگ تھے صرف محل میں اپنے زیاد کے، ان کی ہڈی بھی نہیں بچتی، ان کا گوشت کا لوتھڑا بھی نہیں بچتا اگر یہ نوچ لیتے تو. اب یہ 40,000 لوگ جو جمع ہو کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایسے وقت بھی ابن زیاد کا دماغ، فطوری دماغ چلتا تھا، گھبراتا نہیں تھا خبیث. اس نے وہ جو روسائے کوفہ کو قید کر کے رکھا تھا، پہلے وہاں کے جو عمرہ کو قید کر کے رکھا تھا، کہا قید سے نکال کے لاؤ، قلعے کی چھت پہ سب کو کھڑا کر دو. اور ہر روسائے عرب کے، روسائے کوفہ کے پیچھے ایک ایک سپاہی برینا تلوار لیے کھڑا رہے. چھت پہ لایا گیا، ان قیدیوں کو کھڑا کر دیا گیا قلعے کی فصل پر، ہاتھوں میں تلوار ہے، پیچھے ہر کسی کے ایک سپاہی برینا ہے. ابن زیاد پھر قلعے کی چھت پر آتا اور اعلان کرتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے شرارت کی اور تم اگر اس محل میں داخل ہوئے اور تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا، بھلے ہی میں مارا جاؤں، لیکن یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، تمہارے خاندان کے معزز افراد، روسائے عرب کا کوفہ ہے، میں تو بعد میں مارا جاؤں گا، سب سے پہلے ان کو قتل کروں گا اور ان کی گردنوں کو تمہاری طرف اچھال کے پھینکوں گا. اب اگر تم ان کی حفاظت چاہتے ہو، ان کی جان چاہتے ہو، تو اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹو. اب ایک بھگدڑ مچ گئی صاحب، کشمکش. اب ہر کوئی، وہ اوپر سے جو قلعے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو آواز دینے لگے، ہماری جان بخش دو بھائی، لوٹو لوٹو، چلے جاؤ، ہماری جان کو بخش دو، ورنہ یہ بدبخت واقعی ایسے ہی کریں گا، ہمیں قتل کر دیں گا. اور رشتہ داروں کی جان عزیز ہونے لگی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹنے لگی، اور چھٹتے چھٹتے یہ عالم ہوا کہ 40,000 کا لشکر چند ہزاروں پر رہ گیا.
امام مسلم آوازیں لگا لگا کے روکتے تھے کہ یہ فریب ہے، یہ فریب ہے، خدا کی قسم اگر ہم قلعے میں داخل ہو جائیں تو ہم ان قیدیوں کو بھی چھڑا لیں گے، تمہارے اہل خانہ کو بھی چھڑا لیں گے، اور ابن زیاد کو بھی ہم سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور سب وہاں سے دھیرے دھیرے فرار ہو گئے۔ تو ایک وقت یہ آیا کہ یہ 40 کی جماعت صرف چند ہزاروں پہ رہ گئی، تبھی مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز آئی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ اسی مسجد میں نماز پڑھے گے جس مسجد میں میرے چچا علی نماز پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہی اسی قلعے کے نیچے آپ نے جماعت قائم کی۔ بس تکبیر پکاری اور یہ جتنے بچے کچے جتنے ہزار تھے یہ سب صفوں میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہوئی۔ پہلی رکعت کچھ لوگ اٹھ کے بھاگے، دوسری رکعت پھر کچھ لوگ اٹھ کے بھاگے، نمازوں کو توڑ توڑ کے بھاگ رہے ہیں، پھر تیسری رکعت پھر کچھ لوگ کے بھاگے، اور جب امام حضرت مسلم نے تیسری رکعت کا مکمل کی مغرب کے سلام پھیرا تو تنہا تھے، کوئی بھی نہیں تھا، سب کے سب بھاگ چکے تھے۔ اب وہاں سے آپ مایوسی کے عالم میں نکلتے، اندھیرا چھا چکا تھا کوفہ میں، اور یہ پوری کوفہ کی بے غیرت آبادی اپنی بے غیرتی کے ساتھ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کر کے اپنے گھروں میں چین سے سونے چلے گئی۔ اب یہ بھٹک رہے حضرت مسلم، کوئی پناہ نہیں ہے کوفہ کی گلیوں میں تنہا، کہ کس کے گھر جاؤں کہاں جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کے گھر جاؤں کون غدار ہے کون وفادار ہے، کوئی امتیاز نہیں، ایک وفادار ایک جاباز ایک جانثار کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی غمگسار نہیں ہے، تنہا اہل بیت کا یہ شہزادہ تنہا گھوم رہا ہے۔ ادھر پھر خبر آئی ابن زیاد کو کہ صاحب مسلم کو سارے مغرب کے وقت چھوڑ کے چلے گئے، اب تنہا مسلم ہے اور کئی کوفہ کی گلیوں میں تنہا بھٹک رہا ہے، اور اس نے اپنے سپاہی دوڑا دیے۔ حسین ابن نمیر اس کا جنرل تھا، اس کو کہا کہ سارے کوفہ کی ناکہ بندی کر، کسی بھی صورت میں باہر نہیں جانا چاہیے مسلم، پورے کوفہ کو ناکہ بندی مضبوطی کے ساتھ کر لے۔ حسین ابن نمیر نے ناکہ بندی کر دی، سپاہیوں کو اس نے لالچ دیا، کہا جو مسلم کو گرفتار کر کے لائیں گا منہ مانگی رقم دوں گا، انعام و اکرام سے نواز دوں گا۔ سب دنیا کے طلبگار وہی اہل کوفہ جو خطوط دے دے کر بلا رہے تھے، اب انعام کی لالچ میں حضرت مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں انعام مل جائے۔ یہ ہے وہ تاریخ جو آج اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر محب اہل بیت بتاتے ہیں، اور لوگ اب تک سنی تو یہی سمجھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کی حکمت یہ رہی کہ ہم نے محرموں کی مجلسوں کو شروع کیا تاکہ ہم بتائیں کہ حسین ہمارے، اہل بیت ہمارے ہیں، ہم اہل بیت کے وفادار، ہم چاہنے والے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو غدار تھے، یہ آج محرم نہیں منا رہے، یہ اپنے غداریوں کا ازالہ کر رہے ہیں، اپنے غداریوں اور اپنے باپ داداؤں کے پاپوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بیوقوفوں کا حال یہ ہے کہ ایسے جاہلوں کے پیچھے محبت اہل بیت کے چکر میں جا رہے ہیں۔ کیا سنیت میں اہل بیت کی محبت کم ہے کہ ان منوسوں کا سہارا لے ہم؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہے، جو خط دے دے کر بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم آپ کے نانا کی بارگاہ میں آپ کا دامن پکڑ لیں گے۔ آج وہ بھی دامن پکڑنا چاہ رہے ہیں مسلم کا، لیکن اس لیے نہیں کہ اس دامن سے ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں گے، اس دامن کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس کھینچ کر لائے تاکہ دنیا کے کچھ انعام و اکرام مل جائے۔ یہ دنیا کے کتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت مسلم کو احساس ہو گیا کہ صاحب سپاہی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ چھپ چھپ کر گلیوں میں دیواروں کی اوٹ میں بھٹک رہے ہیں کہ کس طرح کوفہ سے باہر نکلوں، یا کسی کے گھر میں کوئی پناہ مل جائے، کوئی دروازہ کھول دے اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے، لیکن سب کے دروازے بند، کھڑکیاں بند، کوئی جھانک کر دیکھنے والا نہیں۔ ایک ہو کا عالم ہے، ایک کرفیو لگا ہوا ہے، ایک خوف اور ہراس کا عالم۔ بھٹکتے بھٹکتے پیاس کی شدت ہوئی، عشاء کا وقت قریب تھا، ایک گھر کے دروازے کے پاس مجبور ہو کر آپ تھک کر بیٹھ گئے، پیاس کی شدت غلبہ کر رہی ہے۔ ایک خاتون کا گھر تھا جس کا نام تھا طوا، طوا بھی آیا توا بھی آیا، صحیح پروناؤنس طوا ہے، زبر سے کسرا ہے طوا۔ طوا وہ نام ہے، اس کا ایک بیٹا تھا بلال، ایک نمبر کا شرابی، رات رات بھر شراب پیتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں مشغول تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ عورت تھی، ایک ہی بیٹا تھا سارا، اس کے انتظار میں بیٹھے رہتی تھی، رات رات بھر شراب کے اڈے پہ شراب پیتا رہتا تھا، بیٹے کے لیے انتظار میں کہ اب تک آیا نہیں، رات ہو رہی ہے، کوفہ میں کرفیو لگا ہوا ہے، ایک عجیب عالم ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، بیٹے کی فکر ہے کہ ایسے عالم میں بھی ایک کم بخت جو ہے شراب کھانے میں شراب پیتا بیٹھا ہوا ہے۔
دروازہ کھولا تو حضرت مسلم کو دیکھا، پہچانتی نہیں تھی حضرت مسلم ابن عقیل کو. کہا بیٹے کیوں بیٹھے ہو نوجوان؟ کہا کیا پانی پلا سکتی ہو؟ میں پیاسا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے پانی پلا دیتی. اندر جاتی ہے، ایک پیالے میں پانی لایا، پانی دیا، امام مسلم نے پانی نوش کیا، پانی پیا. پانی دینے کے بعد پیالہ دے کے پھر بیٹھے. تو کہتے اب جاؤ بیٹا گھر جاؤ، دیکھ نہیں رہے کوفہ کی کیا حالات ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، سب اپنے گھروں میں محفوظ قید ہے، اپنے آپ کو قید کر لیا ایک طرح سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سپاہی تمہیں مشکوک آدمی سمجھ کے، ڈاؤٹ فل آدمی سمجھ کے گرفتار کر لے، پکڑ لے. جاؤ. تو آپ بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا کوئی گھر نہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا کوئی گھر نہیں نوجوان؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. بس جیسے اس نے سنا سر پہ ہاتھ مارا، ہائے اللہ تو آپ ہی مسلم ابن عقیل ہیں، حسین کے قاصد، حسین کے سفیر. کہا ہاں میں ہی امام علی مقام میں حسین کا سفیر و قاصد ہوں، میں ہی ہوں جس کے ہاتھ پر یہ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر رہے تھے اور آج مجھے تنہا چھوڑ دیا. اس نے ہاتھ پکڑا، کہا آپ اندر آئیے، فوراً کوئی دیکھ نہ لے. اندر لے کر آتی ہے. کہتی ہے نصیب کے اہل بیت کے فرد کی میزبانی کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن افسوس ایسے عالم میں ایسے وقت اللہ کی لعنت ہوئی ان بے غیرت کوفیوں پر کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. کہا آپ آئیے. کمرے میں لے جاتی ہے اور وہاں کہتی ہے کہ آپ یہاں پر آرام کیجیے. کھانا لایا تھا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا. کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے صرف ایک رات چھت دے دو، مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، ایک رات بس میں گزار لوں، پھر جیسی صبح ہوتی ہے تو پھر میں اپنا انتظام خود کر لوں گا. آپ نے پھر وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی. اہل بیت کے فرد تھے، عبادت گزار تھے. عشاء کے بعد پھر آپ کو دیر سوتے ہیں، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یہ جاتی ہے کمرے میں، کچھ خوشبو وغیرہ روشن کرتی، بار بار جاتی ہے، جا نماز دیتی ہے، بار بار جاتی ہے، حضور کچھ حاجت ہو، حضور کھانا کھائیں. نہیں میں کھانے کی حاجت نہیں. اس کا بیٹا بلال آتا ہے رات میں، نشے میں دھت، لڑکھڑاتے قدموں سے آیا. گھبرا گئی کہ یہ بیوڑا آدمی ہے، شرابی آدمی ہے. ابن زیاد نے مال کی دولت کا انعام و اکرام کا اعلان کیا ہے، اس نے بھی اعلان سنا ہوا. کہیں اس کو پتا چل گیا ہے کہ حضرت مسلم ہمارے گھر میں انعام کی لالچ میں یہ ابن زیاد کو خبر نہ کر دے. تو اپنے بیٹے کو لایا، کھانا نہ کھلایا اور کہا بیٹا بس تو سو جا. جلدی سے اس کو کمرے میں لے جا کے سلا دیتی ہے. یہ بدبخت شرابی ظاہراً آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے. اس نے اپنی ماں کے اس برتاؤ کو دیکھا تو تھوڑا اس کو شک ہوا، حیران ہوا کہ جب بھی میں آتا تھا تو ماں لان تان کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی کہ تو آ گیا، لیکن نہ آج گالیاں بکی نہ لان تان کیا، بلکہ بڑے اچھے سے مجھے کھانا کھلایا، بستر بچھایا اور کہا فوراً سو جا، بڑی محبت سے سلا رہی ہے، کچھ تو معاملہ ہے. تو یہ کمبخت آنکھ بند کر کے پڑا ہوا ہے، حقیقت میں جاگ رہا تھا. ابھی ہلکی ہلکی آنکھ کھول کر دیکھتا تو یہ دیکھا اس خاتون کو توا کو لگا کہ یہ سو رہا ہے، تو اٹھی ہے. پھر امام مسلم کے پاس جا، بار بار کسی حاجت کے لیے اس نے دیکھا کہ ایک کمرے میں بار بار جا رہی ہے، ایک کمرے میں تو کوئی رہتا نہیں. اٹھا اور چھپ کے جب دیکھا تو حضرت مسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا تو خوش ہو گیا. کہا کہ آج تو میری قسمت جاگ گئی. اسی وقت پھر اٹھتا ہے بدبخت بستر سے اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے کود کے پوشیدہ دروازہ اندر سے لگا دیا کہ ماں کو لگے کہ سو رہا ہے. کھڑکی سے کود کر شراب خانے میں جاتا ہے اور وہاں محمد ابن اشش کا بیٹا تھا، عبد الرحمن ابن محمد ابن اشش. یہ بھی ایک نمبر کا شرابی تھا، یہی محمد ابن اشش، اس کا بیٹا تھا عبد الرحمن. اس کا دوستانہ تھا، وہ چونکہ وہ امیر باپ کا پیسہ بیٹا تھا تو شراب اور آپ کے انتظام وہی کر دیا کرتا تھا. عبد الرحمن کے پاس پہنچا، کہا کہ بھائی ہماری تو قسمت جاگ گئی، جس کے انعام کے لیے اعلان ہوا ہے، جس کو تلاش کیا جا رہا ہے، وہ مسلم میرے گھر پہ ہے، کیا وہ انعام مجھے ملے گا؟ کہا اگر واقعی بات سچی ہے تو انعام ضرور ملے گا، چل میرے باپ کے پاس. اس کو لے کر اپنے باپ محمد کے پاس جاتا ہے، محمد ابن اشش. کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرا دوست بلال ہے، یہ کہتا ہے کہ مسلم اس کے گھر میں چھپے ہوئے. اس نے کہا تو سچ کہتا ہے؟ کہا واللہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے گھر مسلم چھپے ہوئے. اسی راتوں رات محمد ابن اشد اٹھتا ہے، کپڑے تبدیل کیے، ابن زیاد کے محل پہنچا. ابن زیاد کو بیدار کرایا گیا. ابن زیاد آیا، کہا کیا خبر ہے؟ کہا مسلم کا پتہ چل گیا. اب کیا حکم ہے امیر؟ کہا کہ جب پتہ چل گیا اور تو جانتا ہے تو جا چند سپاہی کو لے کے اور مسلم کو گرفتار کر کے لا. کہا کتنے سپاہی لے جاؤں؟ کہا 10-20 کافی ہوں گے. محمد ابن اشش کہتا ہے واللہ ابن زیاد، اہل بیت کے خاندان کے افراد کو میں جانتا ہوں، میری رشتہ داری ہے، حسن کا میں سالہ ہوں رشتے میں. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ 10-20 لوگ جو ہے یہ مسلم ابن عقیل پر قابو پا لیں گے؟ خدا کی قسم یہ علی کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہزاروں پر بھاری ہیں.
اس سے کام نہیں چلے گا. کہا پھر کتنے سپاہی درکار ہے؟ کہا کم از کم 100-200 ہونے چاہیے. کہا اتنے سپاہی لے جائیں گا تو اس میں ہماری شکست اور بزدلی نظر آئیں گی. تو بیچ میں کچھ حجت ہوئی, بلا آخر 80 لوگوں کو لے جانے پر یہ راضی ہوا. ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے 80 لوگوں کو لے جا رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ ایسے عالم میں بھی ان پہ خوف کتنا طاری تھا. 80 افراد کو لے گیا. فجر کا وقت ہو چکا تھا. یہ جب سپاہی جمع کیے گئے, سپاہیوں کو جمع کر کے چلتے ہیں, یہ حضرت مسلم فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح میں مشغول تھے کہ تبھی چلنے کی, ہتھیاروں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں آتی ہے, نیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں آتی ہے. ہتھیاروں کی جب کانوں میں آج سمجھ گئے کہ راج فاش ہو گیا ہے, یہ اب مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے. آپ نے میان سے تلوار نکالی, دروازہ کھولا. تو ابھی جاگ رہی تھی, اس منظر کو دیکھا گھبرا گئی, ڈر سے کانپنے لگی کہ ہائے افسوس, میرے گھر میں اگر حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی, قیامت کے دن حضرت سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. دروازے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئی. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اسے دروازہ نہیں کھولا, زور سے لات ماری گئی, دروازہ ٹوٹا, دروازے کے ساتھ یہ گری. کچھ محمد ابن اشعث آگے تھا, پیر میں گرتی, کہتی خدا کے واسطے مسلم کو چھوڑ دو. اے محمد ابن اشعث, کہہ رہا تو رشتہ داری بھی ہے رسول اللہ کے خاندان سے, گھرانے سے, کچھ تو رحم کر, کچھ تو ان کی حرمت کا خیال کر. کہا کہیں نہیں بتا مسلم ابن عقیل کہاں ہے.